گنبد خضرا کے دامن کی ہوا مانگی ہے، ہم نے مرنے کی مدینے میں دعا آپ کو بھی سوال ذرا ریپیٹ کرنا پڑے گا۔ قانونی نسخ کے حوالے سے کوشچن ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے 23 سالوں میں آیات چینج کی تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ قیامت تک وہ کتاب ویلڈ ہو؟ خیر سوال تو ٹیکنیکلی ایک ٹاپ کریٹیکل کوشچن ہے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مگر بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ قرآن اترا کس کے لیے؟ میرے لیے، آپ کے لیے۔ فنڈامنٹلی جو ہمارے مینٹل ڈفرینسز ہیں وہ اتنے بے شمار ہیں کہ بہت سارے لوگوں کی آزمائش کا پیٹرن ایک جیسا نہیں ہوتا۔ جیسے آپ دیکھیے کہ خداوند کریم کا ارشاد گرامی حدیث قدسی ہے کہ قلم اس پر سے اٹھا لیا گیا جو سویا ہوا ہے، جو مجنون ہے، جو بچہ ہے۔ تو ویریڈ ڈگریز ہے کہ جب تک دماغ ایک پرٹیکولر میچورٹی تک نہیں جاتا اس پہ وہ ٹیسٹ لاگو نہیں ہوتے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی کہ میری بلا تم سب لوگوں سے زیادہ ہے۔ obviously ہم سمجھتے ہیں کہ پیغمبر پروٹیکٹڈ ہیں، محفوظ ہیں، سب چیز ان کے ساتھ بڑی اچھی ہے، بڑی خوبصورت ہے۔ اس کے باوجود پیغمبر علیہ السلام کا یہ کہنا کہ میری بلا تم سے سب سے زیادہ ہے، اس نفس کی کشادگی کی طرف بھی اشارہ کرتی ہے۔ بظاہر ہم لوگ ذرا سی مصیبت پہ یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ یا اللہ ہم میں یہ برداشت کی طاقت نہیں ہے، پھر ہم سالہ سال اس حیثیت کو برداشت بھی کرتے ہیں۔ تو میرا اپنا خیال ہے کہ ہمیں یہ دیکھ لینا چاہیے کہ قرآن قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہے، اور اگر اب پہلے لوگوں کو ہم چھوڑ دیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے، جنہوں نے اپنی تربیت ذات کو حضور کی نگرانی میں گزارا، تو آنے والے لوگوں کے بارے میں جیسے تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، اللہ کے رسول کی حدیث مبارکہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ تبع تابعین کے بعد فرمایا کہ پھر کوئی نہ دین ہے نہ ایمان ہے، لوگ اسی طرح پھریں گے، اور بہت سارے چیزیں دین میں ایسی شامل ہو گئی ہیں تبع تابعین کے بعد جس کی وجہ سے ایک نیچرل سادہ سا جو مذہب ہے جو اصحاب رسول کا ہے، اللہ کا ہے اور اس کے رسول کا ہے، وہ ہماری نظروں سے بہت اوجھل ہو گئی۔ اگر آپ غور کریں تو تمام جو فرقہ بندیاں پیدا ہوتی ہیں یہ اس وجہ سے ہی پیدا ہوتی ہیں کہ ایک نیچرل صاف ستھرا رستہ جو ہے وہ اوجھل ہو جاتا، اور پھر لوگ ایک بائی لینز میں چلے جاتے ہیں اور انہی کو پکی سڑکیں سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب یہ جو آپ نے کہا اللہ کا ارشاد ہے ما ننسخ من آیات اور ننسیہا ناتم بخیر منہا اور مثلہا، کہ ہم اس وقت تک کسی آیت کو منسوخ نہیں کرتے جب تک اس سے بہتر دے نہیں لیتے۔ نسخ کا رول جو ہے یہ لوگوں کے لیے جدا جدا ہوگا، ان میں سے ایسے متقی لوگ ہوں گے کہ جو اسی خدا کی آیت کو فائنل سمجھیں گے جو پہلے۔ نسخ کا مطلب یہ نہیں کہ ایک ریورسل میں آیت آ رہی، یہ بات آپ کو یاد رکھنی چاہیے۔ آیت کے نسخ کا مطلب نہیں ہے کہ آج اللہ نے آپ کو نماز کا حکم دیا تو کل اس کو نماز کو کینسل کرنے کا حکم دے گا۔ یہ سب سے امپورٹنٹ بات جو آپ کو سوچنی ہے کہ نسخ کا مطلب ریورسل آف آرڈر نہیں ہے، کنٹینیوٹی آف آرڈر ہے، یا لیسن یا اس کی اہمیت کو یا شدت کو کم کرنی۔ سب سے بڑا مسئلہ ہمیں اس وقت پیش آیا جب اللہ نے قرآن میں کہا مسلمانوں سے کہ جی تم میں سے ایک مسلمان 200 کافروں پہ بھاری پڑے گی۔ جنگوں کا زمانہ شروع ہوا تھا،
اب اللہ نے خود ہی فرمایا کہ میں نے تم لوگوں کی کمزوری دیکھ لی ہے۔ جب ایک آدمی کی ویژن میں آتا ہے کہ مجھے 200 بندوں سے لڑنا ہوگا تو عجیب و غریب سی کیفیت خوف سے اس کا واسطہ پڑا، اور اس کے سامنے حدیث بھی کہی تھی کہ مومن بزدل ہو سکتا ہے، مومن کمزور ہو سکتا ہے، جھوٹ بھی بول سکتا ہے، مگر منافق نہیں ہو سکتا مسلم، جھوٹ نہیں بول سکتا، منافق نہیں ہو سکتا، باقی اس میں کمزوریاں واقع ہو سکتی۔ تو آرڈر تو وہیں کھڑا رہا، اور عرب کے اس محاورے کو یاد رکھیے کہ جس میں کہ فلاں شخص 1000 بندوں کے برابر تھا، حتیٰ کہ کچھ کافروں کے بارے میں مشہور تھا، عمر بن ابدب کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ 1000 بندوں کی طاقت کے برابر، جسے جناب علی کرم اللہ وجہ نے مارا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ عرب میں مشہور تھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو 1000 آدمیوں سے بھی لڑ سکتے ہیں، ان میں خالد بن ولید، ان کے غلام حمام، اس کے ساتھ بہت سارے ایسے جنگجو تھے جن کے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر، یہ وہ لوگ تھے جن کے بارے میں شہرت تھی کہ 1000 آدمیوں سے بھی لڑ سکتے ہیں۔ یہ سکلز پر ڈیپینڈ کرتا ہے، کریج پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، مینوورز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، ہر آدمی اس طرح کا نہیں ہوتا۔ جب یہ آرڈر آیا تو یہ جنرل تھا، جنرل آرڈر کا مطلب ہے کہ ہر مسلمان جو ہے اگر خدا کے راستے میں لڑنا چاہے تو 200 بندوں سے لڑ سکتا ہے، مگر پھر خدا نے کہا کہ یہ تو پینک سا پھیل گیا کہ جب لوگوں نے یہ دیکھا، اللہ نے دیکھا، اور اللہ نے قرآن بندوں کے لیے نازل فرمایا، اور تمام ایکسٹرنل سچویشنز ہیں قرآنی آیات کے مطابق بنائی جاتی رہی۔ جیسے دیکھو قرآن تو لوح محفوظ سے اترا، لوح محفوظ بلینز آف ایئرز پہلے ڈکٹیٹ ہو گیا، مگر احد بہت بعد میں پیدا ہوئی، بدر بہت بعد میں پیدا ہوئی۔ تو یہ جب قرآنک لاء کے مطابق سچویشن کریٹ کی جاتی ہے تو اس میں وہ جو گیپ آف ٹائم کو ملحوظ خاطر رکھا جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیے 200 کی آیت اس وقت پوری ہوئی جب چھمب میں ہمارا ایک کیپٹن تھا، وہ ہیلی کاپٹر پر تھا، اس نے ایک کمپنی کو کہا کہ تم گھیرے میں لے لیے گئے ہو ہتھیار پہن کے، ہندوؤں کی کمپنی کو، وہ ڈر گئے، انہوں نے ہتھیار پہن کے، اب کیپٹن نیچے نہیں اتر سکتا تھا، تو پھر اس نے کہا تم میں سے ایک آدمی اٹھے اور سب کے ہاتھ باندھ دے تاکہ میں تمہیں قتل سے بچا سکوں، پھر سب کے ہاتھ باندھ دیے، جب وہ ایک رہ گیا تو وہ کپتان نیچے اترا اور 200 بندوں کو گرفتار کر کے وہ لے آیا، تو وہ بھی آیت پوری ہوگی۔ بٹ جنرل جو لاگو ہوگا کہ کم سے کم مسلمان میں مقادمت اتنی رہنی چاہیے وہ کہ 2 بندوں پہ غالب ہے۔ اب 2 بندوں کے غلبے پہ آپ کی پاکستان آرمی کی شروع سے لے کر اب تک جو طاقت کھڑی ہے وہ 2.5 کی ہے، کہ ان کی ہندوستان کی طاقت ہم سے زیادہ بندوں میں زیادہ ہے، اس لیے انہوں نے ایک اصول بنایا کہ ہم ان سے زیادہ نہیں نیچے جا سکتے، ایٹ لیسٹ وی شوڈ بی 1 against 2، وہ بھی قائم ہے اور وہ بھی ایکسیپشنل سرکمسٹانسز میں بھی قائم ہے۔ تو جب اللہ یہ کہتا ہے کہ جو میں نے نسخ کیا، اس کا مطلب ہے کہ وہ ایکسیپشنل سرکمسٹانسز میں چلی گئی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب میں نے تم کو 200 کے بجائے 400 کر دیا یا 100 کر دیا، بہت ہی نیچے آ گیا نا، اللہ 1 کی بجائے 2 کر دی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے جنرل کو آسانی دی ہے، پرٹیکولر وہیں کھڑا رہے گا۔ اب ایک دوسری آیت کو دیکھیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، میں نے تو پھر روزے فرض کر دی، پھر ایکسیپشنز گنانی شروع کر، فمن کان منکم مریضا وعلی سفر فعدۃ من ایام اخر، کہ تمہیں یہ 2 ایکسیپشن دے دی، سفر کی اور اس کی مرض کی۔ پھر ایک جملہ بولا وعلی الذین یطیقون فدیۃ طعام مسکین، اور اگر کوئی طاقت رکھنے کے باوجود اگر نہیں رکھ رہا روزہ تو اس کو چاہیے کہ ایک مسکین کو کھانا کھلائے۔ جب یہ آیت اتری تو بہت سارے لوگوں نے اس پہ لگانے سے کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لیے کہ یہ تو بہت آسان کہ اگر آپ نے روزہ نہیں رکھنا تو ایک مسلمان کو کھانا کھلانا تو بہت آسان ہے۔ تو کچھ نے کہا کہ نہیں، یہ صرف بڑھاپے پہ لاگو ہے۔ حضرت انس بن مالک جو تھے وہ
اپنا جب عمر آخر میں بوڑھے ہوئے تو تمام صدقات دے دیا کرتے، کھانا کھلا دیا کرتے تھے اور رمضان کے روزے نہیں رکھا کرتے. ہمارے ہاں تقویٰ کے پریکٹیکل تقویٰ کا ایک ایسا معیار بلٹ ہو گیا کہ جس میں ہم دو چیزوں کو متقابل لانے میں پھر عمل نہیں کرتے. ہمارا خیال یہ ہے کہ جو زیادہ نماز پڑھ رہا ہے وہ بہت اچھا ہے. ہمارا خیال یہ ہے کہ جو مستقل روزے رکھ رہا ہے یا روزہ اتصال رکھ رہا ہے وہ بہت اچھا ہے. مگر ہم یہ نہیں دیکھتے کہ خدا نے ٹاپ موسٹ ویلیوز کیا قرار دی. خدا نے ٹاپ موسٹ ویلیوز قرار دی ہیں کہ اچھا اخلاق کو اچھا کھانا کھلانا. اب اگر ان ٹاپ موسٹ ویلیوز میں دیکھو خدا نے تیسری ویلیو یہ نہیں رکھی کہ مستقل روزے رکھنا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جی خدا یہ کہتا کہ مسلسل نماز پڑھنی اور مسلسل روزہ رکھنا یہ خدا کو بہت پسند ہے. مگر حدیث قدسی ہے، حضور گرامی مرتبت کا ارشاد گرامی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ دو عادات اللہ کو بہت زیادہ پسند ہیں، ایک تو کھانا کھلانا اور ایک جو ہے حسن کلام اور حسن تعامل. اب اگر غور کیا جائے تو یہ جو آیت تھی یہ ایک طرف تو آپ کو روزہ رکھنے میں سہولت دے رہی اور دوسری طرف آپ کو ایک بہت بڑی دوسری ویلیو کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ کھانا کھلانا اور روزہ رکھنا ایک ہی ہے. اس کا فدیہ ایک روزہ ہے، ایک مسکین کو کھانا کھلانا، ایک روزہ چھوڑنا. مگر اگر جان بوجھ کر چھوڑو گے تو کتنی تکلیف ہے 2.5 مہینے کے مسلسل روزے رکھنے. مگر 2.5 مہینے مسلسل روزے رکھنے کا توڑ کیا ہے؟ وہی کھانا کھلانا، 60 بندوں کو کھانا کھلانا. اس میں تھوڑی سی رعایت ہے. اگر روزے دیکھے جائیں تو بنتے ہیں کوئی 70-75، مگر اس سے کم کھانا کھلانا ہے پہلے نسبت. اب ہمارے بہت سارے جو بیچ میں علماء گزرے ان کو پسند نہیں تھا کہ یہ رعایت مسلمانوں کو ملے، یہ رعایت پسند نہیں تھی. تو انہوں نے کیا کہا کہ یہ نسخ ہو، اس کا نسخ آ گیا. مگر کیسے آ سکتا ہے نسخ؟ کیونکہ آپ پھر جائیں واپس تو خدا کہتا ہے ما ننسخ من آیات او ننسها نات بخیر منہا او مثلہا. جب ہم کوئی آیت دیتے ہیں تو اس سے بہتر سے اسے ریپلیس کرتے. اس میں ریپلیسمنٹ ہی کوئی نہیں، نمبر 1. اور اگر ریپلیسمنٹ ہوتی ہے اس سے بہتر ہوتی. اگر بہتر ہوتی تو ایک روزے کی بجائے 2 روزوں کی آتی اگر اس سے بہتر ہوتی. یا جیسے اللہ نے پہلے مثال دی کہ 200 کو ریڈیوس کر کے 2 پہلے آیا، اگر رعایت دیتا تو 200 روزوں کی سہولت کے بدلے ایک کھانا کھلانا. ہمارے پاس اس قسم کی مثالیں بھی موجود ہیں. جب رکانہ کی متعدد طلاقیں حضور نے کینسل کی اور واپس جانے کا حکم دیا تو اس کے بعد زہار کے ایک کیس آیا، اس میں اللہ کے رسول نے کہا کہ تمہارے پاس کیا ہے دینے کو؟ ان کو کچھ بھی نہیں ہے. ان کو چل ایک ٹوکرا کھجور دے، ان کو وہ بھی نہیں ہے. اور کوئی ایک کھجور ہے وہ بھی نہیں ہے. پھر اللہ کے رسول نے اپنے پاس سے کھجوریں دی اور اس کا معاملہ سیٹل کیا. تو یہ کہا نہیں جا سکتا کہ خداوند کریم کو سب سے جو زیادہ بہتری مراد ہے وہ انسانوں کی. ہم کہتے ہیں ہم خدا سے محبت کرتے ہیں، مگر یہ دعویٰ غلط ہے. خدا ہم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے. اپنی بنائی ہوئی مخلوق ہے اس میں اس کے ڈفرینشیشن کا جتنا ہمیں پتا. مطلب سوشلزم کامونزم میں اور خدائی مذہب میں کیا فرق؟ آپ ایک قسم کی ذمہ داری ایک ٹوٹل معاشرے پہ نافذ کر دیتے. ایوری باڈی ہیز ٹو ڈو دی سیم تھنگ بغیر یہ جانے ہوئے کہ کس کی کتنی مینٹل فیکلٹیز ہیں، کتنی اہلیتیں ہیں. خدا ایسا نہیں ہے، اس نے خود بنائے ہیں. اس کو پتا ہے کہ لوگوں کی آگاہی کتنی ہے، لوگوں کی مشقتیں کتنی ہیں، برداشت کتنی ہیں. اس لیے وہ ان کے مطابق لا کو چینج کرتا. تو یہاں نسخ جو ہے چینج، ایبسولوٹ چینج کے معنی میں نہیں آتا، نہ ریورسل آف آرڈر کے معنوں میں آتا ہے. نسخ ایک ہائی ڈگری آف ایپلیکیشن ہو جائے گی اور دوسرا قانون جو ہے وہ رعایت کا قانون آ جائے گا، عام لوگوں پہ لاگو ہوگا اور یہ قیامت تک ہوگا اور یہ ہم پر زیادہ ہوگا. کیوں ہم پر زیادہ ہوگا؟
اب آپ اس کو کیا کہو گے؟ نسخ ہے کہ حضور کی حدیث ہے کہ اصحاب فرمایا کہ تم اللہ کی 10 قوانین میں سے ایک بھی توڑو گے تو تم سے مواخذہ ہوگا، اور زمانہ آخر میں لوگ اگر 10 قوانین میں سے ایک پر بھی عمل کریں گے تو انہیں ثواب ہوگا۔ اب آپ بتاؤ کیا قانون الٹ نہیں جا سارا؟ مگر اصل میں زمان و مکان کی دوری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری، ان کے کلام سے دوری، ان کے ہدایات سے دوری، یہ اتنا بڑا گیپ ہے۔ لوگ حضور کے سامنے بھی تو خدا کا انکار کرتے تھے، اب اگر کوئی انکار کریں گے تو ان کے پاس تو دلیل ہے۔ اب تو بہت سارے تھیسس ایسے نکل رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ تھے ہی کوئی نہیں۔ ابھی تو موجودہ ماڈرن یہ ہے کہ جی آپ قبریں کھود کے دیکھ لو، وہاں تو کوئی پروفٹ ہے ہی کوئی نہیں۔ اب اس قسم کے تیسے نکل رہے، اور چاہے آپ جتنا مرضی زور لگا دو، انسان کی طبع میں جو ایک آسیب زدگی ہے، ایک شبہات کی ایکسیپٹنس ہے اور عقل سے گریز ہے، وہ تو ہر دور میں موجود ہے۔ اب اگر لوگ کہیں جی پروفٹ تھے ہی نہیں، مدینہ تھا ہی کوئی نہیں، مکہ تھا ہی نہیں، شاید کوئی سنک یہ کہ دنیا موجود ہی نہیں، آئی ایم دی اونلی امپورٹنٹ مین آن گاڈز ارتھ، تو یہ زمان و مکان کے سارے ڈفرینسز ہمیں اکاؤنٹ میں رکھنے پڑتے ہیں۔ اور احکامات الہیہ کی سب سے بڑی خوبی یہ کہ جیسے وہ قانون جو ہے پروفٹ پہ لاگو ہوتا تھا یا ان کے اصحاب پر، یہ قیامت میں آخری دن پر بھی لاگو ہوگا۔ اینڈ ڈونٹ ایور تھنک کہ خدا نے اس قانون میں نرمی نہیں رکھی ہوتی۔ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، ہم نے قرآن کو مشقت کے لیے نہیں اتارا۔ سو ہر دور میں، ہر زمانے میں کچھ نہ کچھ رعایت اناؤنس ہوتی رہی، مگر اناؤنسمنٹ تو ایک ہی دفعہ ہو سکتی تھی، ایک ہی دفعہ ہو سکتی۔ وہ تو جب قرآن اتر رہا تھا، اب دوسرا قرآن تو نہیں اترنا تھا، اس لیے وہ رعایات جو ہیں وہ شروع سے اسٹیبلش کر دی گئی۔ اگر نسخ کے بیچ میں فاصلہ جو ہے یہ آپ کی امتوں کا فاصلہ ہے، یہ اس گروتھ کا۔ اب اگر روزے والی آپ آیت دیکھیں جہاں اس نے کہا کہ اب لوگ جو ہیں جو سخت گیر ہیں یا متقی ہیں وہ کہیں گے نہیں اتنی تو آسانی نہیں ہو سکتی۔ میں کہتا ہوں ہو سکتی ہے۔ اب مرض دیکھو کون سے پیدا ہوتے ہیں۔ اب مرض وہ نہیں ہے جو پرانے زمانے میں، سلیپ لیسنس نہیں ہے، انگزائٹی الزائمر نہیں ہے، انسامنیا نہیں ہے۔ اس وقت جو انسان کا ہائی انگزائٹی، ہائپر ٹینشن کے مرض جو ہیں وہ پہلے نہیں تھے۔ اتنے ہزار مرض پیدا ہو گئے جن کی آئیڈیز ہی پہلے نہیں تھی۔ اب اگر ایک آدمی ہنستا کھیلتا چلتا پھرتا اس کو ہیپیٹائٹس سی ہے تو وہ آپ کو نظر تو نہیں آئے گا، بٹ ہی از الاؤڈ۔ اگرچہ پہلی آیت بھی موجود ہے فمن کان منکم مریضا وعلی سفر فعدۃ من ایام اخر، مگر ایک مرض آبویس ہے، ایک بات نہیں ہے، ڈپریشن آبویس مرض نہیں اور ہر آدمی میں موجود ہو سکتا ہے۔ الزائمر اتنا بعض میں بہت اوپن ہوتا ہے، بعض میں بڑا معمولی سے۔ اس بندے کو کیا کہیں گے کہ جس کو یاد ہی نہ رہے کہ آج رمضان کا مہینہ، اس کو کیا کہیں ہے اچھا آج رمضان ہے، پھر کیا کرو گے؟ وہی حال ہے کہ ایک آدمی گیا نا ڈاکٹر کے پاس، اس کی آنکھیں کمزور، تو سامنے جو چارٹ ہے نا اس پہ فلاں حرف نظر آتا ہے، اس نے کہا کون سا حرف؟ انہوں نے کہا جو چارٹ پہ ہے۔ اس نے کہا کون سا چارٹ؟ اور یار جو دیوار پہ لگا ہوا کون سی دیوار؟ آج حال یہ ہے کہ ہمارے جو ذہنی طور پہ جو پریشر پڑ رہے ہیں وہ فزیکل سے ہزارہ گنا بڑھ گئے ہیں۔ سو وی کی ناٹ سے کہ وہ نسخ میں، ہم کہتے ہیں کہ وہ رعایت میں ہے، ایسی رعایت جو اللہ تعالی نے بہتر دی ہے اور جو پہلے ایک یعنی اعلیٰ ترین مذہبی معیار کو جو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے، اور اب ہم ان سے بہت دور ہیں، ہمیں کئیوں کی خبر ہی نہیں ہے، کئیوں کا پتہ ہی نہیں ہے۔ اب ایمان کی وہ سطح مینٹین کرنے والے کے لیے جو اصحاب کے زمانے میں تھی اس کو کینسل کر دیا گیا۔ اب کوئی صحابی ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے آپ سیفلی یو کین سے کہ اب وہ معیار صداقت جو ہے نہیں اچیو ہو سکتا۔ اس لیے اگر وہ معیار نہیں اچیو ہو سکتا تو ان احکامات میں رعایت بھی چاہیے تھی، وہ اللہ نے متعدد احکامات میں ہمیں دے دیے۔ تو نسخ کا اصلی مطلب وہ نہیں بنے گا جو
عام طور پہ لوگ لیتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ کر دی دوسری لے. بعض اوقات یہ رعایت ضرور آئی ہے کہ جی اللہ نے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہ جیسے کسی کو قبرستان جانے سے منع کر دیا، پھر دیکھا کہ اب لوگ توحید میں پکے ہو گئے، اب قبروں کو خدا نہیں سمجھیں گے تو پھر اجازت دے دی. وہ بھی منسوخ نہیں کریں. وہ انسانی معاشرے کی ڈیولپمنٹ کے ساتھ ساتھ ان کے میچورٹی آف تھاٹ کے ساتھ ساتھ جو ہے پھر اللہ کچھ روایتیں اناؤنس کی گئیں معاشرتی، ان کو بھی ہم نسخ نہیں کر سکتے. اچھا سر، ایک چھوٹا سوال، برکت اور نوسط کی حقیقت کیا ہے؟ برکت اور اگر تو آپ حدیث کی ریفرنس سے پوچھ رہے ہو کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ گھروں میں، عورتوں میں، گھوڑوں میں برکت بھی ہے اور ظاہر ہے اگر نہ ہوگی تو پھر نوسط بھی ہے. مگر یہ اصول قرآن حکیم سے ہے کہ بعض اوقات تم کسی چیز کو، خاص کر عورتوں کے بارے میں کہا کہ تم ان کی شکل و صورت اچھی نہیں ہوتی. اب شکل و صورت اللہ نے دیے نا، وہ آپ کتنی کو زیادہ سرجری کروا کے نکلیں گی تو ان کی اچھی ہو جائے گی. پھر اس لیے کہا گیا کہ تم ان کو پسند نہیں کرتی. تو خدا کا کہنا یہ کہ سیکس کو ایک فزیکل سیٹسفیکشن سے زیادہ اپنے امیجنیٹو پیٹرن میں داخل نہ کرو. اچھی عورت سے اس کے اخلاق و اخلاص کی وجہ سے محبت کرو، اور بری عورت سے گریز. پھر اس میں نوسط ہوگی جو ہر وقت گھر میں لڑائی ڈالے، شکوہ کرے گی، شکایت کرے گی، اور جو اللہ سے آپ کو مطمئن نہیں رہنے دیتی. ایک وہ عورت جو ہر وقت اپنی سپریمیسی میں مصروف رہے، لڑائی اور جنگ و جدل میں مصروف رہے، وہ اللہ سے آپ کو خوش نہیں رہنے دے گی. اسی لیے کہ وہ آپ اسی کے چکر میں پڑو گے ایک عذاب مسلسل میں. تو ایسی عورتیں یقیناً انسان کے لیے باعث نحوست، اور ایسے مرد بھی اچھی عورتوں کے لیے باعث نحوست بن سکتے ہیں. اور برکت کا مطلب اس میں یہی ہے کہ جیسے حضرت ابراہیم نے کا واقعہ مشہور ہے کہ جب حضرت اسماعیل نے پہلی شادی کی تو پھر بڑی دیر کے بعد ملنے آئے تو بڑی بدخو سی، بدتینت سی عورت تھی. پوچھا کہ اسماعیل ہے کہ مجھے کیا پتا، جاؤ دھکے کھا رہا ہوگا کہیں. پھر بیٹی کو پانی ہے، کیوں یہاں پانی مفت ملتا ہے؟ تو جب بہت ساری باتیں ایسی گستاخانہ کی تو حضرت ابراہیم نے کہا جب اسماعیل آئے تو اس کو کہنا کہ اپنے گھر کی دہلیز بدل دے. سو جب اسماعیل آئے تو ان کو خوشبو تو ملی گئی ہوگی باپ کی، آخر پیغمبر تھے. تو کوئی آیا تھا، کہا ہاں جی، ایک بوڑھا آیا تھا فضول قسم کا، یہ اس نے کچھ کہا نہیں، کہا یہ کہا تو کہا وہ میرے باپ تھے اور تمہیں طلاق کا حکم دے گا. پھر دوسری مرتبہ گئے تو کہا بابا جی آپ کہاں سے آئے ہیں؟ بہت بری طرح سے. اچھا بات کم کرو نا، پہلے تو آپ تھکے ہوئے آئے ہو، میں پاؤں دھو لوں، پانی پلا لوں. بڑے پیار سے مسند پہ بٹھایا. پھر پوچھا اسماعیل کہاں؟ وہ بتاتے تو ہیں نہیں مگر کہیں مصروف ہی ہوں گے نا، آخر ادھر ادھر کہیں ہوں گے. بعد اس نے بڑی ریسپیکٹفلی محبت سے بات کی. اینڈ فائنلی حضرت ابراہیم کہہ کے گئے کہ اسماعیل آئے تو کہنا تیرے گھر کی دہلیز بہت اچھی ہے. اب یہ اگر آپ غور کریں تو اس قسم کی باتوں کو برکت کہا گیا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی آتے ہی عورت کو نحوست کا اجماع بن جاتی ہے، وہ تو نہیں ہے. مگر یہ ہے کہ کچھ چیزوں کی طرف لے کے جاتی. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. اللہ مومنین کا ولی ہے، انہیں اندھیروں سے نور کو لے کے جاتا. اور دوسرے لوگ جو ہیں یہ شیطان کے ولی ہیں تو وہ انسانوں کو روشنی سے اندھیروں کے لے جاتے. اب اس قسم کے اولیاء آپ کے گھر میں ہو سکتے ہیں، آپ کی سواری میں ہو سکتے ہیں، اور وہ ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو ایک سیدھے سادھے رستے سے پریشانی، گھبراہٹ، انڈیسیشنز، بہت سارے ایسے اختلافات جو آپ کو ہولے ہولے خدا کے رستے سے غافل کر دیتے ہیں، نیچرلی وہ منحوس ہوتی تھی. پھر اللہ نے کہا کہ ہم عاد و سمود پہ جو آندھی لائے تھے وہ ایام النحسین میں لائے تھے. وہ غالباً قوم شعیب تھی یا کیا تھی. تو ایام النحسین کا مطلب ہے کہ وہ دن اللہ کے نزدیک تو سارے دن ایک جیسے ہوتے ہیں،
مگر وہ دن اس قوم کے لیے اوورال بڑے نحس سے کہ ان کو انجام کی سزا ان دنوں میں ملنی تھی. تو اس لیے جو لفظ نحوست ہے اس کو ایگزیکٹلی اس طرح اپلائی نہیں کیا جا سکتا جیسے ہم شاید محاوروں میں استعمال کرتے ہیں. اس کا بڑا مطلب یہ ہوگا کہ جن چیزوں سے برکت اٹھ جائے وہ منحوس ہوتی، اور جن چیزوں میں برکت رہے، ہو سکتا ہے کہ ایک اچھی صورت والی خاتون نہ اور اس میں برکت ہو، آپ کو بال بچوں سے برکت دی جائے، مال و اسباب سے دی جائے، اس طرح ایک بڑی چمکتے ہوئے چاند سی من موہنی صورت آپ کے لیے باعث عذاب بن جائے تو وہ برکت نہیں رہے گی. اچھا سر، اخلاص اور توکل دیکھو، اخلاص جو ہے وہ کیفیت ہے. It's what you feel for somebody. توکل اثرات ہے. توکل کبھی جج نہیں ہو سکتا جب تک سچویشن آ نہ جائے. اخلاص بغیر سچویشن بھی دل میں ہر وقت موجود رہتا ہے. توکل جب آگے تو کہ میں متوکل ہوں تو یہ دعویٰ جو ہے کسی سچویشن میں پورا ہوگا. اگر سچویشن ہی نہیں ہے تو توکل ٹیسٹ ہی نہیں ہو سکتا. یعنی آپ آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، کھلا ڈلا کھا پی رہے ہیں، اللہ نے ہر چیز دی ہوئی، تو آپ کہیں میں متوکل ہوں تو یہ جج ہی نہیں ہو سکتا. ہاں، جب تھوڑا پرابلم آئے گا، تھوڑا آپ کو کمی آئے گی، توکل ہمیشہ ذرائع کی کمی میں فیل ہوتا. اخلاص کو ایسی کوئی خصلت منظور نہیں. اخلاص جو ہے امارت میں، غربت میں، ہر جگہ اس کی کیفیت ویسی رہتی ہے. یہ یوں سمجھیے کہ کسی کی محبت ہے جو ہر دور میں، ہر طریقے میں، ہر دشوار گزار لمحے میں آپ کو ایک جیسا یاد آتا ہے. اور آپ دیکھتے ہوں گے کہ محبت جو ہے زیادہ تر افلاس اور غربت میں ہی پلتی ہے. یہ ایک ایسی امیجنیشن ہے جو ہمیشہ کمی اور بیشی کے ذرائع سے اٹھتی ہے. تو توکل تو کمی میں ٹیسٹ ہو جاتا ہے اور محبت بڑھ جاتی ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں اخلاص ایک ایسا جذبہ ہے جس کو کوئی سہارے کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر اسی کو آپ لفظ محبت سے ریپلیس کریں تو محبت کی سب سے اچھی ڈیفینیشن یہ ہے ایسا ایموشن جو کسی دوسرے ایموشن سے چینج نہ ہو سکے. سر، یہ بندش جو آج کل لوگ بڑا اس پہ سوال کرتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں پھر بھی کہتے ہیں کہ رشتے نہیں ہو رہے، بندش ہے، کسی نے جادو کر دیا. یہ تو پوری کی پوری خدائی کو چینج کرنے کی بات ہے. آپ اللہ کی قوتیں بانٹ رہے ہو، تقسیم کر رہے ہو، ان کو شیئر کر رہے ہو. شروع میں شرک اسی لیے شروع ہوا تھا کہ عمر بن لہی ایک دفعہ گزرا، اس کو دو بڑے خوبصورت پتھر نظر آئے جیسے عقیقے سلیمان کے ہوتے ہیں، بہت خوبصورت. ایک کالا تھا، ایک سفید تھا. وہ دونوں کو اٹھا کے لے آیا. ایک لات بنی، ایک منات بنی. کیونکہ اتنی خوبصورت پتھر تو نہیں نہ ہو سکتے، دیوی ہوں گی، دیوتا ہوں گے. تو جب وہ لے آیا تو لوگوں نے کہا یہ کیا ہے، کس لیے لائے ہو؟ تو اس نے کہا کہ اللہ کے کام بڑے ہیں، تو میں نے سوچا تھوڑے تھوڑے کام یہ دونوں دیوی دیوتائیں کر لیں گے لازم. دس لائک بندش کا عمل جو ہے نا اس قسم کی حماقت ہے، جس میں لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم خدا کے کام کو تقسیم کریں. اللہ نہیں بند کرتا ان کے مطابق. یہ جو آیت ہے واللہ یخبس و یبسط من یشاء، کہ اللہ جب چاہتا ہے چیزوں کو قبض کر لیتا ہے، جب چیزیں شادہ کر لیتا ہے. اس کو آپ صحیح نہیں مان رہے ہوتے. آپ سمجھ ہوتے ہیں کہ گلی کوچے میں ایک بیٹھا ہوا حساب کتاب والا جادو ٹونے سحر سے آپ کا رزق بند کیا جائے، اور پھر جب اس پہ یقین کر لو گے تو آپ خدا کے بغیر ہو جاتے. پھر نہ اللہ کو آپ سے واسطہ ہے، پھر اللہ آپ کو واپس بھی نہیں لانا چاہے. اللہ تو اسی بندے کو لانا چاہے گا کہ جو ہر حال میں اسے اللہ سمجھے، خدا سمجھے. ایک ناقابل تقسیم کا اسم. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ اللہ کو تقسیم کر کے ایک اللہ سے تو نہیں مانگ سکتے. جب اس کی ساری قوتیں، جب ثواب بھی آپ کو جادوگروں سے مل رہا ہے، عذاب بھی جادوگروں سے مل رہا ہے، تعویذوں سے مل رہا ہے، دھاگوں سے مل رہا ہے، بندوں سے مل رہا ہے، تو وائی ڈو یو نیڈ گاڈ؟ اٹس یوزلیس ٹو آسک فار گاڈ. پھر وہ ایک تقسیم شدہ اکائی ہے اور جس کا کوئی فائدہ ہم لوگوں کو نہیں ہے. تو تمام سحر میں
جب فرشتوں نے اللہ تعالیٰ جب لوگوں نے کہا ہم جادو سیکھتے ہیں تو انہوں نے جواب میں کہا کہ ہم سے مت سیکھو یہ نحن فتنۃ فلا تکفر، ہم فتنہ ہیں، ہمارے ساتھ ہمارے پاس آ کے کفر کا ارتکاب مت کرو، ہم تمہاری آزمائش ہیں، خدا تقسیم نہیں ہو سکتا، اللہ کی طاقتیں کوئی اور حاصل نہیں کر سکتا، یہ تم غلط کہہ رہے ہو، اللہ باذنہ ہی اس میں نہیں آتا۔ جب ہم کفر میں جاتے ہیں، شرک میں جاتے ہیں اور تقسیم میں جاتے ہیں تو وہ جملہ بھی نکل جاتا ہے جو اللہ نے کہا اللہ باذنہ ہی، کہ میری شفاعت نہیں ہے کسی کو حاصل مگر میری اجازت کے ساتھ، تو وہ اجازت بھی اس سے نکل جاتی ہے۔ پھر خدا نے مثال دی نیچے کہ وہ کون سے لوگ جو تفرقون بین المرء والزوج، کہ جی میاں بیوی میں فرق ڈالتے ہیں، یہ تعویذ حب ہے، یہ بغض ہے، یہ لے جاؤ، حالانکہ خدا یہ کہہ رہا وَلَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، سارے زمین کا مال خرچ کر دو، تم دو دلوں میں محبت نہیں ڈال سکتے۔ یہ تعویذ والا کہہ رہا ہے یہ لے جاؤ، اس سے ایک دم تمہاری طرف مائل ہو جائے گی، یہ گدر سنگھی لے جاؤ، یہ سانپ کا منکا لے جاؤ، یہ ساری چیزیں کیوں لے جاؤ کہ تم اس پہ غالب جاؤ، فلاں پہ تم حاکم ہو جاؤ۔ مینٹلی یس دیر آر میٹرز، ہم کہتے ہیں جیسے آج کل کے لوگ ہیں، اگر آپ غور کریں ہپنوسس موجود ہے، مسمرائزڈ اوپینینز موجود ہیں، برین واشنگ موجود ہے، میموری کے لاکس موجود ہیں، مگر وہ طاقتیں نہیں تقسیم کر رہے ہوتے۔ اب آپ دیکھو کہ ہزارہاں لوگ جو ہے ان آرٹس میں ایکسرسائز کر رہے ہیں، تمام فوج کے پاس یہ ذرائع موجود ہیں، ہم کسی ذہن کو کسی بھی چیز کا قائل کر سکتے ہیں، مگر ان کو یہ نہیں سمجھا جائے گا۔ البتہ وہ سائنسدان جو انسانوں کے ذہن پہ قابو پا لے گا وہ سمجھے گا کہ میں خدا ہوں، کیونکہ ایک المیہ ہر صورت واقعہ ہوتا۔ دنیا میں کس نے کہا کہ میں نے ستارے بنائے؟ کس نے کہا کہ میں نے چاند بنایا؟ کون کہتا ہے کہ میں نے سورج بنایا؟ کوئی کلیم کر رہا ہے؟ کوئی بھی اس اول و آخر پوری کائنات میں کوئی شاید یہ نہیں کلیم کر رہی کہ میں نے بنائے ہیں۔ ایک ہی تو ہے جو کہتا ہے میں نے بنایا، آسمان میں نے بنایا، زمین میں نے بنائی، ستارے میں نے بنائے۔ تو بذات ہی اگر کوئی اللہ کا کسی چیز پہ کلیم موجود ہونا لازم ہے، تو اس پوری کائناتی تخلیقات پہ اگر کوئی کلیمنٹ ہے تو ایک ہے، میں نے بنایا، وہ کہہ رہا وہ اللہ ہے۔ اب آپ اللہ کو یہ تو کہہ سکتے ہو کلیم صحیح نہیں ہے، مگر اگلا کلیم لاؤ گے تو کہو گے کلیم چیلنج ہی نہیں ہو رہا، آج تک تو نہیں ہوا۔ کوئی دریا کہہ دے میں نے بنایا، اللہ نے نہیں بنایا، میں نے بنایا، کوئی کہہ۔ تو یہ جو ساری سچویشن ہے نا، اس میں سب سے بری بات جو ہے، سب سے بدترین بات جو اللہ کو لگتی ہے کہ آپ اللہ کی طاقتوں کو تقسیم کریں۔ As best we can only say what Prophet said, وَاللَّهُ مُعْطِي وَأَنَا قَاسِمٌ، بنانے والا، عطا کرنے والا اللہ ہے، میں صرف تقسیم کرنے والا۔ سر آپ کہتے ہیں کہ اگر جہاں رکتی ہے وہاں ایک بتخانہ بنا ہے، تو جو آپ کے فالوورز ہیں وہ آپ کو ہی عقل کل سمجھتے ہیں، تو کیا ان کی عقل بھی اس کے لیے بتخانہ نہیں بنا رہی ہے؟ ان کو کیا مشکل؟ بات سنو، عقل کل سمجھتے ہیں تو بہت بڑی خطا کے مرتکب، اور یہ بہت بڑی جہالت کی بات۔ بائی گریڈیشنز یہ تو ہو سکتا ہے ایک استاد دوسرے استاد سے بیٹر جانتا ہوں، مگر یہ لوگوں کا ٹیسٹ کرنے کا یہ لمحہ نہیں ہے۔ جب وہ پڑھ لکھ جائیں گے اور جب میں بھی اس دنیا سے گزر جاؤں گا تو مجھے یقین ہے کہ میرے شاگرد جو ہیں ضد کی بجائے کام لینے سے خود اس مقام فکر کی ہوس ضرور کریں، پڑھیں گے، لکھیں گے، جانیں گے۔ ہو سکتا ہے کل کوئی ایسا دعوے دار آ جائے تو کہ ان کو آتا ہی کیا تھا، آتا تو مجھے ایسا رہا۔ کچھ ادھر سے آئیں گے، کچھ ادھر سے آئیں گے۔ ابھی بھی بے شمار لوگ ایسے موجود ہیں کہ جو کبھی کہتے ہیں اس کو یہ نہیں آتا، کبھی کہتے ہیں وہ نہیں آتا، کبھی۔ تو میرا خیال ہے نیچرل سی بات ہے، میرے شاگردوں کے لیے یہ تو تسلی کا باعث ہو سکتا ہے کہ دیر از اے ٹیچر جس سے ہم سوال پوچھ سکتے ہیں۔ یہی ہر جگہ واقعہ ہوتا ہے
کہ اب سوال و جواب کی دنیا بڑی الجھی ہوئی ہے، بڑی ٹیکنیکل ہے، بڑی جسے کہتے ہیں موسٹ ماڈرن ہے. اگر کسی کو اپنی اینگزائٹی کا، کسی کو اپنے کیوریوسٹی کا جواب مل جاتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں علمی کن. ابھی زمانے بڑے باقی ہیں، آگے وقت آنے والا ہے. میں سوچتا ہوں یہ علم کہاں جائے گا جب کل کو نینو ٹیکنالوجی شروع ہو جائے گی، انسان خدائی کا دعوے دار ہوگا، اس وقت ہم لوگ کہاں جائیں گے، میں کہاں جاؤں گا، یہ کہاں جائیں گے. تو علم تو ابھی بہت کچھ باقی ہے قیامت تک. I think my students should be more careful in saying these things. These are one of the most stupid things ever said for anyone. پھر مجھ سے بڑے تو ابھی موجود ہیں جو قیامت تک جا سکتے ہیں. مجھ سے بڑے تو میرے اپنے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. قیامت تک ان کا سکہ امامت و خلافت جاری ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں فائنلٹی نہیں ہوں؟ مجھ سے پیچھے بہت فائنلٹیز ہیں، بہت عالم ہیں. میں تو ہر صحابی تو کہتا ہوں کہ یار یہ سوچو کہ تم نے رسول نہیں بننا، تم نے صحابی رسول نہیں بننا، تابعین ہم بھی نہیں بن سکتے. ہمارے تو جو میچ پڑھتے ہیں صرف تابعین تک پڑھتے ہیں، ہمارے اس سے آگے نہیں جا سکتے. ہمارے لیے 3 رینکس غائب ہیں. ہم تو میکسیمم کوشش کر کے یہاں تک جا سکتے ہیں کہ ہم کہیں یار قرون اولا کے پہلے مسلمانوں کے 4تھے ڈگری تک شاید ہم اپنا میچ ڈالیں، اس سے آگے نہیں جا سکتے. So I think they should all be very sensible to think that ہمارے پاس اپنی لمٹس ہیں، اور وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. جو اللہ کی قائم کردہ حدود سے آگے جائیں گے وہ ظالم ہو جاتے ہیں، خواہ تعریف میں جائیں خواہ بخل میں جائیں. اب میں سگریٹ ایک پی لوں، مہربانی. جی قرآن کے اندر آیت شفا آئی ہے جی، کیا ہر بندہ پڑھے گا تو اس کو شفا مل جائے گی؟ اس کا تواتر بڑا لازم. لیکن کسی بھی وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول کا قرآن کہتا ہے لما تقولون ما لا تفعلون، تو وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں. نارملی ہر اس چیز میں شفا ہے، کوئی بھی اسم الہی ہو کیسے بھی کہ جو آپ کے تواتر میں شامل ہو. جب ہم خود نہیں پڑھ رہے تو ہم بے برکت ہو جاتے ہیں. سارا پرابلم یہ ہوتا ہے. میں دیکھا سالوں سے عورتیں بیچاری بولے ڈھونڈ ڈھانڈ کے وظائف پڑھ، وظائف میں غلطی نہیں ہوتی، مگر آپ تو وہ کر نہیں رہے ہوتے. بڑے بڑے میں نے استاد دیکھے ہیں جو آپ اس قسم کا کوئی عمل نہیں کرتے، نہ وہ تسبیح کر رہے ہیں. تو کہتے ہیں کہ جو عظیمت ہے کسی بھی استاد کی وہ تسبیح کے ساتھ جاتی. عظیمت کہتے ہیں وہ کنٹینیوٹی اور وہ تسلسل جو کسی استاد نے ان تسبیحات پہ رکھا، وہ بذات خود ایک بہت بڑا ایسٹ بن کے آگے کنورٹ ہو جاتا. میرا خیال ایک دفعہ دعا مانگی ہوئی بھی قبول ہو جاتی ہے، چلے جائے کہ. اور آیت شفا کا یہ بھی مطلب بالکل نہیں ہوتا کہ وہ 100% ویسی رہیں گی. وہ مواقع کی تلاش میں ہوتی ہیں. بہت سارے لوگوں کے اپنے کردار اس میں حائل ہو جاتے ہیں، نیات حائل ہو جاتی ہیں کہ ہمیں کسی کو دینے کا مقصد کیا ہوتا ہے. ایک بات جو میں نے دیکھی ہے کہ میں یہ جو جتنی آپ دعائیں دیکھیں گے کنفرمڈ دعائیں ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ان کا تسلسل بھی جینوئن ہے کہ نہیں. بعد میں بیچ میں مکس اپ ہو گیا، جیسے درود میں اب بہت سارے الفاظ درود میں مکس اپ ہو جاتے ہیں، اصلی درود میں نہیں ہوتے. تو جب ہم درود بتانے لگتے ہیں تو وہی درود بتاتے ہیں جو پیچھے سے چلا آ رہا ہے، اس میں اپنی مکسنگ نہیں دیتے ہیں. وہ ہمارے شوق کی بات ہے، ہم 10 لفظ ایڈ کر کے پڑھ لیتے ہیں، مگر جو رسول اللہ سے منقول ہوا وہ بالکل ویسے ہی جانا چاہیے. اس میں زیر زبر کا فرق بھی ہوتا، اثر نہیں ہوگا. وہ غلطی ہو جائے گی پروفٹ پہ جو ہم جان بوجھ کے کر رہے ہوں گے. بہت سارے وظائف کا اثر اس لیے نہیں ہوتا کہ وہ اس طرح منقول نہیں ہوتے جیسے ان کو. حضور کی دعائیں آج بھی 100% اثر رکھتی ہیں، مگر چونکہ ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ ان کی سند متصل ہے، متواتر ہے، حسن ہے، صحیح ہے، اس لیے ہم ان پہ کانفیڈنٹ نہیں کہہ سکتے کہ یہ آگے اثر ویسے رکھتے. ابھی میرے اپنی زندگی میں نے جتنی مرتبہ بھی حدیث کی وہ کنفرم دعائیں دی ہیں، یہ آج تک نہیں ہوا کہ ان کا اثر نہ ہوتا ہے، ہر حال میں ہوتا.
اس میں میرے بتانے کی خوبی نہیں ہے، اس میں اس سند کے صحیح احوال ہونے کی خوبی ہے۔ اچھا سر، اکثر سائنسدان اور پڑھے لکھے لوگ خدا پہ یقین نہیں رکھتے، اور جو خدا پہ یقین رکھتے ہیں وہ جہالت اور لاعلمی کا شکار ہے۔ یہ کوئی بڑا مسئلہ تو نہیں ہے، اس کا مطلب ہے جو یقین نہیں رکھتے ان کو بھی تعلیم چاہیے اور جو رکھتے ہیں ان کو بھی تعلیم چاہیے۔ اب دیکھو نا، میں نے تو سارے ویسٹرن تھاٹ کا مطالعہ کیا، اس میں ایک چیز پائی ہے، ایک چیز یہ پائی ہے کہ لوگ اپنے اپنے ڈپارٹمنٹ سے باہر نکل جاتے ہیں۔ میں سائنسدان نہیں ہوں اور میں سائنس پہ رائے دیتا ہوں، وہ جو ہے ریلیجس نہیں ہے، وہ ریلیجن پہ رائے دیتے ہیں۔ تو نارملی یا تو آپ کے بیسکس دونوں کے بارے میں کمپلیٹ ہے۔ اب اگر دیکھو آئنسٹائن کا ایک جملہ چھوٹا سا کہ آئی بلیو ان اے ڈیزائنر آف دا یونیورس بٹ آئی ڈونٹ بلیو ان اے پرسنل گاڈ۔ بہت بڑا سائنسدان ہے، اتنی احمقانہ اسٹیٹمنٹ میں نے نہیں سنی۔ دیکھو اصولاً یہ ہے کہ وہ سائنسدان تھا تو اس کی سائنس کی ہم ریلیٹیوٹی کی تعریف کرتے ہیں، اس کی بے پناہ محنت کی تعریف کرتے ہیں، اصول کائنات کو دریافت کرنے کی بھی تعریف کرتے ہیں، مگر وہ کہتا ہے دیر از اے ڈیزائنر ان دی یونیورس۔ ڈیزائنر ہے تو اس سے پوچھو تو ڈیزائن سے باہر ہے، اور اگر تو ڈیزائن میں شامل ہے تو تیرا پرسنل گاڈ نہیں بنے گا۔ وہ کیا، یہ عجیب سی بات لگتی ہے کہ وہ خود ہی اپنی بات کی ایک احمقانہ تفسیر بنا رہا ہے۔ تو اس قسم کے بیانات وہی دے سکتے ہیں جنہوں نے خدا کو تلاش نہ کیا، لیسر پرپزز کی سرچ میں وہ بہت آگے ہیں۔ کل کو نینو ٹیکنالوجی ہمیں کہتا ہے کہ جی اگر ہمیں ریپلیکیٹرز ہاتھ میں آ جائیں جو 20-30 سالوں میں آ جائیں گے تو مین ول ٹرن انٹو گاڈس۔ جو ہمارا ترفع بڑھ رہا ہے یا انوینٹری بڑھ رہی ہے، جو ہمارے خیالات بلند تر ہوتے جا رہے ہیں، جو ہماری ریسرچز گہری ہو جا رہی ہیں۔ اب جس دن سے دماغ پر ریسرچز شروع ہوئی ہیں تب سے 2 حادثات تو یہ نکل ہے کہ کنفرم ہو رہا ہے کہ انسان سوچتا کچھ نہیں ہے۔ ہومو سیپین ہے ہی نہیں ہے، ہی از جسٹ اے چوزر آف تھاٹ، تھنکر آف تھاٹ نہیں ہے، تو پھر نئی مصیبت آ جائے گی۔ تو سائنس جب الٹیمیٹ کسی ڈیسیشن پہ پہنچے گی تو وہ قرآن کی کسی آیت کے مطابق ہو، ادھر ادھر بیچ میں بڑے گڑبڑ ہوتی رہے گی، مگر الٹیمیسی جب بھی کسی ورڈ کی پہنچے گی۔ اب آپ حیران کن بات ہے کہ ہم اطمینان سے بیٹھ گئے تھے گیلیکسیز میں سٹارز کی، مگر ابھی 4-5 دن پہلے نئی ایک ریسرچ آ گئی کہ گیلیکسی کے اندر جتنے سٹارز ہوتے ہیں باہر بھی اتنے سٹارز ہوتے ہیں، ان کا گیلیکسی سے واسطہ ہی کوئی نہیں ہوتا۔ اب آپ کیا کرو گے؟ نئے رولز آ گئے۔ تو سائنٹیفک انوینشن جب تک اتنی بالغ نہ ہو جائیں، حتمی نہ ہو جائیں کہ ان کے آگے بڑھنا مشکل ہو، جیسے کسی نے کہا پانی ڈھلوان کو چلتا ہے، دنیا پہ یہ قانون مرتب پانی ڈھلوان کو جائے گا، ایک نے کہا، دوسرے نے، ایکسپیریمنٹیشن سب نے کہا، فائنلی اس رول سے آگے نہیں جا سکتا، پانی ڈھلوان کو چلتا۔ مگر کسی دوسرے ستارے میں پانی اوپر چڑھنا شروع ہو جائے تو پھر کیا کریں گے؟ اگر یہ کشش شکل کی وجہ سے ڈھلوان کو آتا ہے اور کشش شکل الٹی ہو جائے اوپر، اگر کیا وہ نیوٹن کی گریوٹی جو ہے کسی جگہ لاگو ہے، اب بالائے کائنات نہیں لاگو ہو رہی یا کوئی اور شیپ میں لاگو ہو رہی ہے، تو نئی گریوٹی کی تھیوری لانی پڑے گی۔ ریلیٹیوٹی کہیں سچی نکلتی ہے، پھر اسپیشل ریلیٹیوٹی آ گئی، پھر کوانٹم آئی، پھر انسرٹنٹی آ گئی۔ تو جب تک قوانین فائنل نہیں ہوتے اس وقت تک ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ خدا کے خلاف جا سکتے ہیں۔ یہ ایک بڑی ٹریجڈی ہے، اور جو میں سائنسدان سے کہتا ہوں تجھے ضرورت کیا ہے مذہب پہ رائے دینے کی، بیوقوف، تو نے کون سا اسے ڈھونڈا؟ اسی طرح اگر مجھ سے آپ پوچھو گے تو میں کہوں گا میں سائنسدان کے اعلیٰ تفکر سے تو بات کر سکتا ہوں، مگر اس پروسیس سے مجھے تو پروسیس کا پتہ ہی نہیں کہ کیسے میتھ کو میتھ سے جوڑتے ہیں۔ اگر آپ مجھے فارمولوں کی ڈیٹیل لینا شروع کر دو گے مجھے کچھ بھی پتہ نہیں ہوگا۔ اس کا کام اس کا ہے، میرا کام اپنا ہے، مگر ہر چیز کا انجام ایک ہے، وہ اللہ کی شناخت ہے۔ میں ریلیٹیوٹی سے مدد لے لوں اللہ کی شناخت کے لیے، ضرور لوں گا، میں انسرٹنٹی سے بھی لوں گا،
میں ہگس بوسان کے گاڈز پارٹیکل سے بھی لوں گا، مگر میں اس کو بھی کہتا ہوں کہ تیرا مطالعہ مذہب میں نہیں ہے، تو جانتا ہی نہیں خدا کو، تو نے کبھی ڈھونڈا ہی نہیں ہے، اس کو تلاش ہی نہیں کیا، تیری رائے خدا پہ ہم نہیں مان سکتے۔ اچھا سر، آج کل علماء نے اسلام کو اخلاقیات تک محدود کر دی ہے، کیا اسلام میں تحقیق و جستجو اجازات کا کوئی نظام نہیں؟ بس مجھے تو پہلے لفظ سے ہی اختلاف ہے، اخلاقیات تک محدود ہوتے تو بھی مذہب رہ جاتا۔ آج تک دنیا کے سب سے گھنونے جرائم میں صرف علماء ہی پائے جا رہے ہیں، یہ عالم ہی پائے جا رہے ہیں جنہوں نے علم کو، آپ پہلے ایک سوال کرتے، نسخ آ گیا ہے، علوم مذہبیہ میں بھی نسخ آ گیا ہے۔ پہلے اگر علوم ناسخ تھے کہ ہر مسلمان کو مہذب ہونا ہے، تو اب ہے کہ ہر ایک کو قاتل ہونا ہے۔ کسی کا پہلے یہ تھا کہ خیرات و صدقات کرنی، ان کو صرف ہمیں دینی ہے۔ اب سارے کے سارے معاملات میں ایک ایسا نسخ چل رہا ہے کہ تھوڑے عرصے کے بعد آپ کو پتہ لگا کہ دین صرف وہ ہے جو مولوی کی ذاتی مرضی ہے۔ اخلاقیات کہاں سے آپ نے ڈھونڈ لی ہے مولوی صاحب میں؟ نظر نہیں آ رہا آپ کو ارد گرد جنگ و جدل، تباہی و بربادی اور ہلاکت کی بیشتر ذمہ داری مذہبی لوگوں پہ جا رہی ہے، اپنی سیلف انٹرپریٹیشن آف ریلیجن پہ جا رہی ہے۔ میں کوشش کر رہا ہوں کہ اس مرتبہ کا جو ٹاپک ہے وہ ایمبیگوٹیز ان ریلیجس تھاٹ ہے، ایک اسٹینڈرڈائزیشن تو کریٹ کریں گے جس کی لپیٹ میں ہم خود بھی آئیں، مگر یہ ایک انکریڈیبلی ہارٹ لیس ایٹیچیوڈ ہوتا ہے جو ٹیسٹنگ کا۔ ایک انگریز پروفیسر نے مجھ سے پوچھا تھا کہ روایت و درائت، بخاری کے حدیث پہ اعتراض کر رہا تھا، تو میں نے اسے کہا تھا کہ روایت اور درائت کے وہ سٹینڈرز ہیں جس پہ تم نہیں، میں بھی اگر پرکھا جاؤں گا تو جھوٹا لگوں گا، اتنے سخت لاز ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ اگر باقی کسی نے سچائی جاننی ہے تو سچائی میں کوئی ایسا رحم تو نہیں ہوتا کہ میں مراوطن اپنے کزن کو یا فادر کو یا دادا کو سچا سمجھوں۔ Then I have to rule out all such possibilities which act as you say kindlier acts. وہ نہیں چلتے، علم میں اس قسم کی کوئی تہذیب نہیں ہے کہ ہم جھوٹ کو مراوطن سچ مانیں، ایسا کوئی نہیں ہے۔ As a rule I have already told my people کہ میں ہر انسان کا احترام کرتا ہوں مگر تعلیم میں نہیں، نہ اپنا کرتا ہوں نہ کسی کا کرتا ہوں۔ So if somebody tells me that I am wrong, I have to think یہ سچ تو نہیں کہہ رہا، تو مجھے اپنا آپ پرکھنا ہوگا، مگر یہ نہیں ہے کہ ایک شخص آ کے قرآن پڑھتا ہوا آ جائے اور کہے کہ میں سچا ہوں، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اس کے بہت ساری باتیں انڈر ٹیسٹ ہوں گی، بہت سارے خواب انڈر ٹیسٹ آئیں گے جو روز ہمیں سنائے جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اینڈ موسٹ آف دیم آر لائز۔ ہمیں ٹیسٹ کرنے ہوں گے کہ کون لوگ جو ہے ان بڑی ریئر چیزوں کو، اسپیشلائز چیزوں کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کریں۔ چلتے چلتے ٹال قاضی فرما گئے نا کہ تم سب مہدی کے ساتھیوں میں سے ہو، وہ بھی بیچارے بیٹھے ہوئے تھے۔ اب ان کو بیچارہ کہیں یا پوچھا تو جائے گا نا، پوچھا تو جائے گا کہ کیا خواب شریعت ہے؟ کیا خوابوں پہ ہم مسائل کا فیصلہ کرتے ہیں؟ کیا کوئی ایسی چیز موجود ہے اللہ کے رسول کے زمانے میں؟ ہمارے پاس تو سٹینڈرڈ ڈفرینٹ ہے۔ ایک صحابی کا کیس جب یہودی کے ساتھ ہوا تو اللہ کے رسول نے یہودی کے حق میں فیصلہ دیا، تو صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں رب کعبہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں سچا ہوں۔ فرمایا مجھے بھی پتا کہ تو سچا ہے، مگر ہم دنیا میں فیصلہ شہادت کی بنیاد پہ دیتے ہیں، اس کے حق میں شہادت تھی، تیرے حق میں شہادت۔ سچائی کے باوجود اگر شہادت ہی موجود نہیں ہے کسی چیزوں پہ، تو اگر رسول نہیں مان رہے، اسٹینڈرڈز نہیں تسلیم کر، تو ہم کیسے تسلیم کریں؟ تو یہ سارے کے سارے پھر مذہبی دجل میں آئیں گے، اور کہنے والا دجال ہو یا اس کا
کزن شزن ہو گئے. اچھا سر، قرآن میں جیسے سورہ ہود میں ہے کہ زمین اور آسمان کی کریشن سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شمالی ہے. اگر اس میں دنیا سے جو ہے تو دنیا اس مقام پہ نہیں، یہ بگ بینگ سے بہت بعد کا واقعہ ہے. بگ بینگ والے دن زمین تو نہیں بنی تھی نا. بگ بینگ تو بہت پہلے کا واقعہ. اب ولی 13.7 جو ہمارے سائنٹیفک انداز ہے 13.7 بلین ایئرز بیفور بگ بینگ ہوا. زمین کی جو ابتدا ہے یہ 5.some بلین ایئرز بیفور کی. اور اس میں کانسٹلیشن کی ترتیب جو ہے 6 بلین سم ایئرز ہے. اور یہ جو اللہ کہتا ہے کہ میں نے 6 دن میں بالکل ٹھیک کہتا ہے، کیونکہ اس حساب میں 1 بلین ایئرز از اکول ٹو 1 ڈے آف دی ارتھ. زمین کی تخلیق اور کائنات کی تخلیق جو پیمانہ ہے اللہ کا 1 بلین سال جو ہیں 1 دن کے برابر. تو اگر آپ دیکھو تو وہ پیمانے سب پورے اترتے ہیں کہ اللہ نے کہا کہ 4 دن میں نے زمین بنائی، 2 دن میں نے زمین بنائی، 2 دن لگائے اس میں اسباب ضرورت انسان رکھنے میں. تو اگر آپ دیکھیں ابھی بھی تو آپ کو پتہ لگے گا شروع میں زمین جب علیحدہ ہوئی بنی 2 بلین ایئرز ویسی رہی، پھر سولیڈیفیکیشن ہوئی، پھر اس پہ پانی برس. جب انسان کا وقت آیا تو پانی برسایا گیا، پانی خشک کیا گیا، اسے پودے یہ ساری چیزیں تخلیق ہوئی، حیاتیات. وما جعلنا من الماء کل شیء حی، کہ ہر شے کو ہم نے پانی سے پیدا کیا. تو یہ ہوئے 4 دن. 4 دن کے بعد وہ خدا یہ کہتا ہے کہ میرا اللہ کا عرش پانی پہ تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ابتدائی تخلیقی مراحل کو مکمل کرنے کے بعد اللہ نے زمین کی طرف متوجہ ہوا، وہ پھر اس نے زمین میں اس کا عرش پانی پر تھا. اس کا مطلب ہے کہ زمین پر اس وقت صرف پانی تھا اور کچھ بھی نہیں تھا، اور اس پہ ورکنگ شروع ہوئی. مشتی پانی میں ڈائریکٹ بادل تھے، سارا پانی برساتیں ہوئی، مسلسل پانی برساتا، برس پانی برسا، پھر زمین پہ سارا سمندر. اب بھی سب پانی ہے، اب 3/4 پانی ہے، 1/4 میں آپ بستے ہیں، اب بھی پانی ہے. پھر وہ حصہ خشک کیا گیا پانی میں سے جہاں انسان کے بسنے کا امکان تھا، پھر کیچڑ ہوا، پھر کالا ہوا، پھر اس میں حیات کا پہلا یعنی جرثومہ پیدا کیا گیا. مے بی اٹس اباؤٹ 2 بلین ایئرز بیفور. پھر پروگریس کرتا ہوا جاتا. خدا شارب سے بھی قریب ہے اور کائنات میں ہر جگہ موجود ہے. پھر اپنے محبوب سے ملاقات کے لیے اس نے عرش مولا کو بلایا. خدا کائنات میں کہاں ہے؟ آپ نے آیت الکرسی پڑھ لی ہوتی صاف پتہ لگ گیا. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. ہم نے ہر چیز کو علم سے گھیرا ہوا. علم خدا کا وہ نور ہے جس سے تمام انفارمیٹری پروسیس منسلک ہیں، جاننا، آگاہی، سوچ، تجسس، سارے کا سارا. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اللہ ایک جگہ بیٹھے یا دوسری جگہ بیٹھے، یا اللہ کا سائز ڈھونڈنا ضروری نہیں ہے. We don't know God by His presence, by size. We only know God by what He does. ہم خدا کو اس کی جسامت سے نہیں جانتے، ہم اس کو صرف اس کی کارکردگی سے جانتے ہیں. کہ جو خدا کر سکتا ہے، جس کا ہمارا یقین، خدا وہ ہو سکتا ہے جو زندگی دے، جو موت دے، جو رزق دے، جو رزق لے لے، جو بچے دے، جو بچے لے لے، جو رشتے ناتے بلڈ کرے ان کو ختم بھی کر دے. ہم خدا کو ان کے کاموں سے جانتے ہیں. اللہ کو یہاں ایک اڑن تشتری آ جائے اتنی سی چھوٹی سی، اس پہ ایک مائکی لگا ہوا اتنا سا، وہ آواز دے کہ لوگوں میں تمہارا خدا ہوں. آپ کو کہ ہم نہیں مانتے. اچھا آدھے ادھر ہو جاؤ، آدھے ادھر ہو جاؤ، میں ایک آنے واحد میں تمہارے آدھے بندے مار دوں گا. جب ہم مریں گے باقی چپ کر کے مان جائیں گے یہی خدا ہے. تو خدا اپنی طاقت سے پہچانا جائے. خدا کبھی بادلوں میں ہوتا ہے، کبھی بادلوں کے اوپر ہوتا ہے، کبھی اس کا عرش زمین پہ ہوتا ہے، کبھی وہ عرش جو زمین پہ ہوگا وہ کائنات کے بیچ ہوگا. تو خدا سائز سے نہیں پہچانا جاتا. جب اللہ کے رسول سے پوچھا گیا
کائنا کان ربنا یخلق الخلق، کہ تخلیق سے پہلے ہمارا رب کہاں تھا؟ فرمایا کانا فی امائن، بادلوں میں تھا، اوپر بھی ہوائیں تھیں نیچے بھی ہوائیں تھیں۔ اس کا تو مطلب صاف ہے نا کہ خدا اپنے ارد گرد جو مرضی اکٹھا کر لے، تو اس کو اس کے وجود کے تشخص سے نہیں پہچانا جا سکتا۔ ہاں جو وہ کر سکتا ہے وہ کرے گا۔ ہو سکتا ہے کہ ذرہ کائنات میں جیسے ہگس بوسان والے کا کریٹو پارٹیکل وہ ہے جو ہر ایٹم کے باریک ترین ذرے سے بھی باریک اور نیچے چھپا، اور وسعت کا یہ عالم ہے کہ جب آپ ساری زمینیں آسمان جھڑ جائیں گے، یہ جو ٹکیاں لگی ہوئی ہیں ختم ہو جائیں گی، تو وہ ایک کائنات بالا سے اترے گا جو عرش اترے گا نیچے۔ تو آپ کا کیا خیال ہے؟ اس وقت تو زمین و آسمان ہوں گے ہی نہیں، پھر کیا ہوگا؟ ایک خلا ہوگا جس میں صرف اللہ ہوگا، اس کا عرش ہوگا، اور اتنے چھوٹے سے ٹکڑے پہ چند لوگ کھڑے ہوں گے۔ خدا کا قرب کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے، کیسے محسوس کیا جا سکتا ہے؟ وہ اگر کوئی اتنا پاورفل بندہ ہو تو اس سے خوف ہو سکتا ہے، مگر اتنا مہربان ہو تو پھر اس سے محبت ہو سکتی ہے۔ اگر طاقت صرف طاقت ہو تو پھر اس کا خوف ہوتا ہے، اگر طاقت اتنی مہربان ہو جتنا ہوا ہے تو پھر اس سے پیار ہو سکتا ہے۔ آئی تھنک سو۔ ویسے بھی لوگوں کے دلوں میں وجاہت طلبی بہت ہوتی ہے، قوت کی طلب بڑی ہوتی ہے۔ میں نہ چاہوں تو بھی طاقتور کے ساتھ چلنا پسند کرتا ہوں، مگر خوف سے، اطاعت سے۔ مگر اگر طاقتور اتنا مہربان ہو جتنا وہ ہے تو پھر اس سے محبت کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ ویسے بھی انسان کی عقل کو یہ ایسٹیمیٹ لگانا چاہیے، ہو از دی ریئل پاور۔ میں چپڑاسی سے یا تھانے دار سے کیوں محبت رکھوں جب میرا سارا ہی مالک وہ ڈی سی ہے اور وہ مجھے اپنے قریب آنے کا موقع دے رہا ہے، تو مجھے ان سے محبت کا کیا فائدہ ہے؟ تو اگر انسان پریکٹیکلی بھی چیک کرے تو اصلیت ہر طاقت کی اس کے پاس محفوظ ہے، اور اگر وہ مجھے اندر آنے کی اجازت دے رہا ہے تو میں نالائکی کیوں برتوں؟ پھر میں اسی کے پاس کیوں نہ سیدھا جاؤں؟ تو ہم شروع میں جو بہت سارے سہارے لیتے ہیں، یہی ہماری تباہی کا باعث بن جاتا ہے۔ گائیڈنس ایک شرط مسلم ہے، ہر چیز کو گائیڈنس چاہیے، ہر چیز کو ڈائریکشن چاہیے، ہر انسان کو چاہیے، مگر گائیڈ اللہ نہیں ہوتا۔ آپ اس کے شکر گزار ہوتے ہو، اس کے عبادت گزار نہیں ہو سکتے، سمجھے نا؟ آپ کسی بھی نیک آدمی کا شکریہ ادا کر سکتے ہو آپ کہ ہی لیڈ می ٹو مائی ڈیسٹنی، اور اس کی عبادت تو نہیں ہو سکتی، یہی الٹیمیٹ ہے۔ ایون دی پروفٹ از ٹیلنگ یو اگین اینڈ اگین، یار یہ گمان نہ کرو، میں تمہیں اس کا رستہ دکھا سکتا ہوں، لے جا سکتا ہوں، میں تمہیں دوزخ سے بچا سکتا ہوں طریقے سے، اپنے بتائے ہوئے اسی کے دیے ہوئے رستے سے۔ ان ربی علی صراط مستقیم، مگر وہ کہیں بھی دعویٰ نہیں کریں گے اللہ کے رسول کہ میں خدا ہوں یا مجھ تک پہنچ کر تمہاری منزل تمام ہو جاتی، یہ نہیں ہو سکتا۔ بیسیکلی گاڈ از دی ڈیسٹنی آف آل ریلیجنس، آل ریلیجنس، یہ نہیں کہ ہماری خیال، مگر اسلام کی تخصیص ہو گئی، پچھلی راہیں کینسل کر دی گئی۔ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اب اسلام کے سوا کسی رستے پہ چل کے آئے تو میں قبول نہیں کروں گا۔ تو اسلام تو مجبوری ہو گئی، منزل خدا ہو گئی، رہبر رسول ہو گئے، باقی چھٹی بس ٹھیک۔ شمس العارفین کا مطلب جو جاننے والوں میں جاننے والوں کا آفتاب ہے، عارف کہتے ہیں جاننے والے۔ سراج السالکین، سراج بھی سورج کو کہتے ہیں کہ ڈھونڈنے والوں کی تلاش کا وہی سب سے بڑا ماخذ ہے۔ تو ان میں کوئی ایسا لفظ تو نہیں ہے۔ مصباح بھی چراغ کو کہتے ہیں کہ ان کے قریب جانے والوں کے وہ امام ہیں۔ یہ لفظ کوئی ڈفرنس ہے، اور اگر ہے تو کیا ہے؟ تزکیہ نفس جو ہے جبلی مطالعات کو کہتے ہیں، اور قلب جو ہے ان کا سینٹر اور فیلر ہوتا ہے۔
یعنی جب آپ میں کوئی جبلت اٹھنے سے پہلے، جیسے سیسموگراف نہیں ہوتا زلزلہ پیما، اب زلزلے پتہ نہیں کہاں آ رہے ہوتے ہیں، آپ لیبارٹری میں ایک زلزلہ پیما اس کی موومنٹ کی خبر دیتا ہے۔ اسی طرح جب کوئی حادثہ ہونے والا ہے، کوئی خرابی ہونے والی ہے، یا کوئی ہماری انسٹنکٹ ہمیں ایفیکٹ دینے والی ہے، تو اس کا فرسٹ سمٹم ہمارے دل میں پیدا ہو جائے۔ سو دس از اے ویری سینسٹیو پارٹ آف، اس پہ اثر وہی تبھی ہوگا جب آپ اپنی جبلتوں کو کنٹرول کر لیں۔ تو اصل میں تزکیہ نفس جو ہے وہی امپورٹنٹ ہے، جو جبلتوں کا شعور ہے، ان کا ادراک ہے، اور ان کو درست کرنے کی میتھڈالوجی۔ دل تو خود بخود ان کے مطابق چلتا ہے، وہ صاف ہوتے جائیں گے، دل صاف ہوتا جائے گا، وہ خراب ہوں گے، دل خراب ہوتا جائے گا۔ یعنی کہ پریلیمنری سٹیج ہے۔ بذات خود دل پڑھنے والی چیز ہی نہیں ہے، بلائنڈ موٹیویشن ہوتی ہے، مگر جو پڑھنے والی چیز ہیں وہ ہمارے علم میں ہے۔ جیسے سائیکالوجی نے آپ کی 22 جبلتوں کی نشاندہی کر دی، 8 بیسک اور بڑی جبلتوں کی نشاندہی کری۔ ناؤ وی نو کہ اینگر از اے پارٹ آف انسٹنکٹس ناٹ آف ہارٹ، مگر اس کے اثر چونکہ سب سے پہلے دل میں محسوس ہوتے ہیں، تو دل اس اعلیٰ پیما کی طرح، زلزلہ پیما کی طرح، جو آپ کو پہلے سے کسی خرابی کی وارننگ یا شعور دے دیتا ہے، دل کی لیول پہ قابو نہیں پایا جا سکتا۔ اس میں اتنی طاقت ہے کہ جب تک چیزیں دل تک پہنچتی ہیں پھر آپ کی عقل بے بس ہو جاتی ہے۔ یہ ریسیپٹیو ہے چیزوں کا۔ اصل سٹڈی وہ ہے جو آپ نے اپنے سیلف کی کرنی ہے، جس میں آپ کو سب سے پہلے تو علم یہ ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ لگے کہ ہم کیا ہیں، ہم میں کون سی جبلت زیادہ طاقت اور کون سی کم ہے۔ وہ پتہ لگ سکتا ہے۔ اگر آپ کو بھوک زیادہ لگ رہی ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ یار ایون ان اسپائٹ آف سیٹسفائنگ مائی ہنگر آئی ایم اسٹل ہنگری۔ اگر آپ کو پاور چاہیے اور اس کے لیے آپ موومنٹ کر رہے ہو دنیا میں، تو آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ آئی ایم ڈوئنگ دس ٹو اچیو مور پاور، مور ڈگنیٹی۔ اسی طرح علم کے راستے میں 10 کتابیں زیادہ پڑھ رہا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ آئی ایم ٹرائنگ ٹو نو بیٹر، تو ان چیزوں کا پتہ لگ جاتا ہے، دل کا کچھ پتہ نہیں لگتا۔ یہ بلائنڈ موٹیویشن ہے، مگر طاقتور اتنا ہے کہ جب چیزیں اس کی طرف پلٹائی جاتی ہیں تو یہ دماغ معطل کر دیتا ہے۔ فیلنگ کی ایک بڑی نادر قسم کی جو سینٹرسٹی وہ دل کے پاس ہے، اور فیلنگ اندھی ہوتی ہے، موڑ دیتی، سارے راستے موڑ دیتی۔ اندھیری کہیں چل رہی ہوتی ہے لیکن اسے گھر میں مہمان کر لیتا ہے دل سے۔ ورنہ عشق میں اتنی معقولیت نہیں ہوتی جتنی یہ پیدا کر دیتا ہے۔ آپ کے ڈیزائن کے اوپر بہت زور آتا ہے، اور اسٹارٹ کیسے کریں اس کو پڑھنا؟ یہ جو بلدیں تو کم لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی۔ دیکھو یار، آج تو بڑا فائدہ ہے، پہلے لوگوں کو مسٹکس چاہیے تھے، اسپیشلسٹ آف انسٹنکٹس چاہیے تھے۔ مسٹک کا بیسک کام جو تربیت کا کام تھا وہ یہ نہیں تھا جیسے آج کل لوگ کر رہے ہیں۔ بیسیکلی ہی واز نون ٹو بی اے اسپیشلسٹ ان انسٹنکٹس۔ وہ لوگوں کو بتاتا تھا، ان کو اس میں ایمبیگوٹیز بہت ہوتی ہیں، ایمبیگوٹیز آف دا سیلف۔ آپ بہت سارے نیک کام کر رہے ہوتے ہیں، آپ سمجھیں نیک کام ہے یہ، اسپیشلسٹ آپ کو بتائے گا کہ پاگل ہو، یہ تو تمہیں برائی کی طرف لے جا رہے ہیں۔ اسی طرح کسی وقت آپ کسی کام کو بڑا برا سمجھتے ہو، اور پھر وہ اسپیشلی آپ کو بتا نہیں اس کام کا الٹیمیٹ اچھائی ہے۔ جیسے اقبال نے مصرع لکھا کہ گفتہ کے خیر او نشناسی ہمیشہ رست۔ اگر کسی شر میں آپ خیر کا پہلو نہیں ڈھونڈ سکتے تو یہ اصل شر ہے، اور اگر کسی خیر میں آپ کو خطرے کی خبر نہیں آ رہی تو وہ خیر نہیں، شر ہے۔ سو یہ جو مسٹیکس ہے بیسیکلی دے ور اسپیشلسٹ، انڈیویجولسٹ۔ اس وقت علم اتنا بڑا نہیں تھا، مرتب نہیں ہوا تھا، سائیکالوجی ابھی وجود میں نہیں۔ اب آہستہ آہستہ ایک پورا علم سیلف کی اسٹڈی پہ بیسڈ ہے، جسے آپ سائیکالوجی میں نفسیات کہتے ہیں۔ مگر ٹریجڈی یہ ہے کہ ان کا جو ایمبلم ہے، اٹس ناٹ سیلف فار گاڈ، اٹس اسٹڈی آف سیلف فار دی سیلف۔ یہ وجہ ہے۔ اب دیکھو ہزاروں لوگ اس معاشرے میں چل رہے ہیں جو سائیکولوجیکلی سک ہیں۔ We don't call them sick. کیونکہ سائیکالوجی بلیوز ان اے ورکیبل یونٹ، فنکشنل یونٹ میں۔ اگر آپ باوجود سارے کمپلیکس رکھنے کے باوجود معاشرے کے سارے کام
سر انجام دے رہے ہو تو ہم آپ کو بیمار نہیں سمجھیں گے. بٹ لائک پرسن یو سی، ایک چھوٹا سا آپ کے مجھے اسپیشلسٹ مان لو تو میں کہوں گا کہ نو آئی نو 90% پیپل آر سک. پھر کیا بنے گی؟ میری وجہ یہ ہوگی جاننے کی کہ میرے سٹینڈرڈز کی جو ہائٹ ہے. اچھا سب سے پہلے تو مجھے یہ نہیں سمجھ آتا کہ جو لوگ دین میں ہے وہ 99% سکھ ہیں. اب ان کا کیا بنے گا؟ وہی تعلیم دے رہے ہیں، وہی قرآن سکھا رہے ہیں، وہی حدیث سکھا رہے ہیں، بٹ 99% ایوریج ہے ان کی سکنس کی. یہ میجر پرابلم ہے کہ سائیکولوجیکل فٹنس اور ہے اور ریلیجس فٹنس اور ہے. یہ ایک ٹریجڈی ہے. کس کی؟ یار یہ لفظ یہ کہ محبت ان خسائل کا نام ہے جس کی وجہ سے جس کی وجہ سے ہم اللہ کے قریب جاتے ہیں. محبت کو اس نے مخصوص کیا ہوا، عشق کو نہیں. محبت عشق کا سے بن جاتا ہے. محبت کو کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ. بیسیکلی استاد کی محبت اس آیت میں آتی کہ وہ اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے بڑا پیار رکھتے ہیں. یعنی اگر کوئی شیخ کو اس لیے پسند کر رہا ہے کہ یار اس کی وجہ سے مجھے اللہ کی محبت نصیب ہوئی، تو وہ نصیب ہی ٹریول کرتا شیخ کو محترم کر دیتا ہے. ہمارے لیے ہمارا رسول کتنا محترم، اتنا زیادہ کہ اتنا کوئی ہستی نہیں. مین وجہ یہ ہے کہ سارے شیوخ تو ایک طرف رہے، انہوں نے بھی وہیں سے محبت لی اللہ کی، ہم نے بھی وہیں سے لی. تو ظاہر ہے کہ ان محبتوں میں سب شیوخ کی محبت شامل ہے. تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بڑھ کر کوئی محبت نظر نہیں آ رہی. اگر انسان کو کوئی واقعی محبت کرنی ہے، اس میں جنس شامل نہیں ہوتی، وہ ود ہوتا ہے، اس میں وجود کا ہونا لازم ہے. اور پتھروں سے محبت جو وجود سے محبت ہے، اس بت کی ابتدائے جوانی مراد ہے. مومن کچھ اور فتنہ آخر زمان نہیں ہے نا. اس کا تو سب کو پتہ لگ جاتا ہے کہ کیا کہہ رہا ہے شاعر. تو بدن کے چونکہ حواس خمسہ میں آنے کی وجہ سے جو اٹیچمنٹ پیدا ہوتی ہے اس کو ہم ود کہتے ہیں، اور جو ود سے خالی ہوگی وہ محبت خالصہ ہوگی. یاد رکھا مہربانی آپ کی. اسباب کے آسروں میں جب ہم کہتے ہیں اسباب کے آسروں کو ترک کرو، شیخ کا سوال ہے، تو اس میں ہم نے شیخ کی محبت کو بھی ترک کرنا ہے، شیخ کو بھی سائڈ پر کرنا ہے؟ یقیناً یار محبت شیخ کی نہیں ہوتی ہے، یہ تشکر ہوتا ہے، احسان ہوتا ہے، احسان مندی ہوتی ہے، اور کچھ نہیں ہوتا. سر یہ کائنات کی ڈیزائن کے بارے میں سوال ہے کہ حدیث شریف کے مطابق ہماری زمین سب سے اوپر والی زمین ہے. جی جی. تو کیا 7 آسمان ہم سے اوپر ہے؟ ہاں. دوسرا یہ کہ جو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ تشریف لاتے ہیں، یہ جو کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ تشریف لاتے ہیں اور آواز دیتے ہیں، تو کیا وہ فزیکلی تشریف لاتے ہیں؟ نیچرل خدا ہوگا تو آئے گا نا، اگر ہے تو آ جاتا ہے نا. اس کی موومنٹ پہ ہم تو نہیں نا جج بنتے، وہ ہے تو وہ آ جائے گا. اگر وہ آسمان دنیا، مگر اس کا ایک اور طریقہ بھی ہے کہ وہ توجہ فرماتا، اس کے لیے ڈسٹینسز کوئی نہیں ہے. ہمارے لیے ہے، اس کے پاس تو نہیں ہے. فاصلہ ہمارے لیے ہے، وقت ہمارے لیے ہے، اس کے لیے نہیں ہے. وہ ان قیود سے آزاد ہے، جب چاہے چیزوں کو قریب کر لے، جب چاہے دور کر لے. سر آپ بتاتے ہیں کہ سائیکالوجی وین اپلائڈ ٹو ادرس، سائنس وین اپلائڈ ٹو one's own self is mysticism. سر سائیکالوجی کے ایک پروفیسر سے بات ہو رہی تھی، وہ امریکن یونیورسٹی کے چیئر، وہ کہتے ہیں کہ جب ان کو یہی بتایا ان کا، جب آپ کسی دوسرے کو بھی بتا رہے ہوتے ہیں تو آپ اس کو بھی لیڈ کر رہے ہوتے ہیں مسٹیسزم کی طرف سم ہاؤ. پرابلم یہ ہے کہ ہم نہیں کر رہے ہوتے.
پرابلم یہ ہے کہ سائیکالوجی کا پرپز ہی نہیں خدا کو شناخت کر. دیکھو پرپز پہ بنیاد ہوتی ہے. سائیکالوجی کا پرپز ہے کہ نان ورکنگ یونٹ کو ورکیبل بنا دے, انیفیشینٹ کو ایفیشینٹ کر دینا. ان میں سے کسی کو یہ مقصد نہیں کہ اس کو ورکیبل فار گاڈ کرنا ہے. ایک جو میں کہتا ہوں نا when applied to one's own self, تو میں اس کو دنیا کے لیے نہیں بہتر انسان ہونا چاہ رہا. مسٹسم when applied to one's own self means کہ میں اپنے آپ کو جان کر خدا کی یعنی قریب تر کرنا چاہتا ہوں. باقی کسی سائیکولوجیکل سبق میں خدا کے قریب جانے کا لیسن نہیں ہوتا. اب امریکہ میں انہوں نے ریلیجن کو ایک لازمی عنصر قرار دیا کیورز میں. پتہ لگا کہ مجھے ایگزیکٹ ایوریج تو یاد نہیں کہ 23% کے قریب لوگ جو ہیں مذہبی تھراپی سے صحیح ہو جاتے ہیں. مگر وہاں سے جو سائیکالوجسٹ آئے گا نا ادھر, وہ کہے گا کہ مذہب جو ہے ایسا ٹیبو ہے جس سے کچھ سوشل لوگ جو ہیں ریلیجس انٹینشنز کی وجہ سے بہتر ہو جاتے ہیں. وہ کبھی نہیں کہے گا کہ اس کا مطلب خدا ہے اور خدا ان کو سکون دے گا, یہ نہیں کہیں گے. وہ کہیں گے کہ اٹ از آلسو ون آف دی میتھڈالوجی وچ کین سیٹ دی ایب نارمل انٹو نارمل. یہ مسئلہ ہے. لیکن سر ایکچولائزیشن تو ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے ایک انڈیویجول میں. آپ نے بڑا بہتر کہا تھا کہ ہم کلیکٹیو ایلوسینیشن میں اور کلیکٹیو سیزوفرینیا میں ہیں. تو سائیکالوجی میں جب ہم جاتے ہیں سائیکولوجیکل دیکھیں تو یہاں ایکچولائزیشن ہوگی یا ہیلوسینیشن ہوگی. مجھے بتاؤ اور کسی نے کیوں نہیں یہ کہا, ساری دنیا میں اور کسی نے کیوں نہیں کہا کہ یہ کلیکٹیو سیزوفرینیا؟ کوئی اور خدا کی ریفرنس سے سوچ ہی نہیں رہا. دیٹس ڈفرنس. میں نے سائیکولوجیکل ٹرم استعمال کی ہے جب میں نے یہ کہا ہے کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد پیس اتنی فاسٹ ہو گئی ہے برین کی کہ وہ انسان مجموعی طور پہ کلیکٹیو شیزوفرینیا کا شکار نظر آتا. مگر کوئی اپنے آپ کو پاگل کہے گا؟ امریکہ اپنے آپ کو پاگل کہے گا؟ میں اپنے آپ کو پاگل کہہ سکتا ہوں کیونکہ میری ریفرنس یہ ہے کہ میں اللہ کے حضور پاگل بن کے جاؤں یا صحت مند ہو کر. میں کہہ سکتا ہوں کہ اس عالم کے مقابلے میں میرا علم 0 لیول کا نہیں ہے. میں کہہ سکتا ہوں کہ میرا پاگل پن مجھے خدا سے دور کیے جاتا ہے. اب بھی میں کہہ رہا ہوں کہ دس شیزوفرینیا از موونگ آن ٹو اے پرسنل ہائٹ. یہ ایک ایسی طرف لے جا رہا ہے جہاں انسان کو خدا بنا رہا ہے, کسی خارجی خدا کا قائل نہیں کر رہا. اور یہی ہونے والا ہے آگے, جو آبویسلی نظر آ رہا ہے. خدا پر اعتماد کا نہ ہونا. میں ابھی آئرلینڈ سے آیا ہوں, ہر تیسری لاش آ رہی ہے خودکشی کی ہسپتالوں میں. مجھے ڈاکٹرز بتا رہے تھے. Government is very much concerned, doctors are very much concerned, people are committing suicide. اور بے شمار, یہ نہیں 1 2 3 4 نہیں, بے شمار. میں اس پہ غور کر رہا تھا. وائی؟ میں بھی اتنا ہی غریب ہوں, پاکستان بھی اتنا ہے, مگر every third person is not committing suicide. اس کی وجہ صرف اللہ, صرف اللہ, کہ وہاں کے لوگوں پہ اللہ سے کوئی ایسی امید نہیں ہے. مے بی دے نو دی ورڈ آف گاڈ, ان میں زیادہ تر رومن کیتھولکس ہیں, مگر ان کو اعتبار نہیں ہے کہ ان کے فیوچر میں خدا کو اچھا وقت لائے گا. ان کو اعتبار نہیں ہے کہ ہمارے حالات بدل جائیں گے اور گورنمنٹ بہتر ہو جائے گی, آثار بہتر. دے ہیو نو سچ. وہ ایک میتھوڈیکلی جو پریزنٹ ڈے واقعات ہیں وہ دیکھ رہے ہیں. ان کے پاس کیا پروپوزیشن ہے؟ قرضے میں زندگی گزاریں, بچوں کو نہ پڑھائیں, جاب لیس تھوڑا سا صبر کریں, گورنمنٹ کے وظائف پہ گزر کریں اور ایک اذیت کے 5 سال گزاریں, یا آسانی سے مر جائیں. دے ہیو نو ادر تھرڈ آئیڈیا. تھرڈ آئیڈیا انٹر نہیں ہو رہا. میرا بھی یہی عالم ہے ادھر. وہ جاب بھی نہیں ہے, مشکل میں پڑے ہوئے ہیں, کھانا بھی کم ہے, سب کچھ کم ہے. روڈ میپ ہمارا بھی ویسے ہی ہے. بٹ آئی بلیو ان گاڈ. یار اچھا, کل اللہ اچھا وقت لے آئے گا. اللہ ضرور اچھا, مجھے اللہ پہ امید ہے, دن اچھے دے دے. آئی کیپ آن لیونگ. یہ بہت بڑا فرق ہوتا ہے. ایک ٹلٹ ہوتی ہے بس ادھر سے ادھر.
ہو سکتا ہے میں مستقبل میں بہت امیر خوش آئند ہو جاؤں، میں پیچھے مڑ کے دیکھوں گا، کہوں گا دیکھو یار بہت برا وقت آیا تھا، اللہ نے پھر بدل دیا. ان پہ بھی اچھا وقت آئے گا، کبھی نہ کبھی تو آئے گا. تو وہ کہیں گے while this government made certain better policies. یہ فرق ہے. ہم چاہو تو مجھے مانو چاہو تو انکار کروں، کہیں چاہنا ہے پھر ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ہمارا اپنا سیلف جو ہے ابھی ہم سیکھ رہے ہیں تو ہمارا اپنا سیلف ہمارے اگینسٹ کام کر رہا ہے. صرف دائرہ کار نہیں کلیئر ہو پا رہا کہ ہمارا چاہنا کتنا سا ہے. ایک ذرا اس سے بھی کم، اس سے بھی کم. دیکھو جب اللہ کے رسول کی یہ حدیث آئی تو ہمارا کام تو بڑا ہلکا ہو گیا، بہت ہلکا ہو گیا، مگر دراصل بڑا مشکل ہو گیا. ایک ذرہ اخلاص کا پیدا کرنا بڑا مشکل ہو گیا. وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. وہ ایک سجدہ ہی کرنا بڑا مشکل ہو گیا. دھڑا دھڑ سر ٹیکے جا رہے ہیں، محرابیں پڑ رہی ہیں، زلفیں سیاہ ہو رہی ہیں، کالی پیلی سفید ہو رہی ہیں، کرمزن ہو رہی ہیں، بڑے بڑے نقشے ہو رہے ہیں، داڑیاں اتنی لمبی ہو گئی زمین چھونے والی ہیں. مگر وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. وہ ایک اخلاص والا ایک سجدہ. There is nobody in the heart except God, Almighty Allah. وہ ایک مشکل ہو گیا، بہت مشکل ہو گیا. شیخ عبد القادر جیلانی سے کسی نے پوچھا کہ اسم اعظم کیا ہے؟ فرمایا جب تو اللہ کا نام ایسے لے کہ تیرے دل میں اور کچھ نہ. وہ مشکل ہو گیا. ہر وقت ہم سائیگی کی صحبت شریک حال رہتی ہے. کوئی نہ کوئی ہمسایہ اللہ کی یاد میں، کوئی شیطان ہے، بلزبب ہے، کہ ادھر سے ہے کوئی ادھر سے ہے. جب بھی اللہ کو یاد کرنے لگو کوئی ہمسایہ ساتھ آ رہتا ہے. یہ ایک بڑی بدقسمتی کی بات ہے. وی آر نیور فری، نیور اوپن، نیور ایمپٹی. دیکھو قرآن وہی ہے، پڑھنے والے وہی ہے. کسی آیت کو عبد القادر پڑھ رہا ہے، کسی آیت کو ملا نصیر الدین پڑھ رہا ہے، کسی کو جناب قبلہ نور الدین صاحب پڑھ رہے ہیں، مگر سمجھ اپنی اپنی. ففہمنا سلیمان، ہم نے سلیمان کو فہم عطا کر. تو شیخ عبد القادر جیلانی نے کہا جب وہ آیت تو تھی نا، جب بات تو عام سی تھی، ملکہ بلقیس نے کہا، کوئین آف شیبا نے کہا، یہ جو خط آیا ہے نا، اس نے کہا دیکھو خط آیا ہے کسی پاورفل بادشاہ کا، تم کیا چاہتے ہو میں لڑوں اس سے؟ تو کہا ملکہ بڑے مار کے تیرے ساتھ جیتے ہم نے، ہمارے لیے کوئی دشمن بڑا نہیں، تو کہے گی ہم پھر لڑیں گے. 450 جرنیل کھڑا تھا. اس نے کہا خط جو ہے نا بتاتا ہے کہ یہ بہت بڑا بادشاہ ہے، یہ میری خوابگاہ میں جس نے خط کو پہنچا دیا یہ کوئی عام نہیں لگتا. ان کا ملکہ پھر تیرا کیا فیصلہ ہے؟ تو اس نے کہا اب دیکھو جب کوئی زبردست بادشاہ کسی بستی میں داخل ہوتا ہے نا تو اسے اجاڑ کے ویران کر دے، اور خاص طور پہ اس کے عمرا اور رؤسا کو بڑا ذلیل کرتا ہے. بس شیخ عبد القادر جیلانی کا جب خدا کسی بستی میں داخل ہوگا نا تو پہلے بھی بڑے رئیس بیٹھے ہوتے ہیں نا، اس میں حسب نسب والے رئیس ہوتے ہیں، مال و دولت والے بیٹھے ہوتے ہیں، بڑے اونچے رئیس بیٹھے ہوتے ہیں. اس کی بات کیوں سنوں، یہ کون ہے، یہ کیا لگتا ہے، یہ پست ہے، میں بالا ہوں. بہت ساری اونچ نیچ ہوتی، غیر ہموار جگہ ہوتی ہے. پھر خدا ساری بستی کو ویران کر دیتا، سارا حسب نسب خارج کرتا، سب عظمتیں مسمار کرتا. پھر اس بستی میں خدا آ کے بیٹھ جاتا. خدا ویران بستیوں کو چراغوں سے سجانے والا ہے. پھر وہ آپ کے دل میں آ کے بیٹھ جاتا. پھر آپ اللہ کی بندگی اور محبت سے آشنا ہوتے ہو، پھر اس رفعت و محبت سے آشنا ہوتے ہو. پھر وہ ہے جس کے بارے میں اقبال نے کہا تھا، چھ عجب اگر دو سلطان بے ولایت نہ گنجد. تجھے یہ عجیب لگتا ہے کہ ایک مملکت میں 2 بادشاہ نہیں ہو سکتے؟ اقبال کہتا ہے تجھے یہ عجیب لگتا ہے، چھ عجب اگر 2 سلطان بولایت نہ گنجند. عجبی کہ می نہ گنجد با ولایت فقیر. عجیب یہ ہے کہ ایک پورے ملک میں ایک فقیر نہیں سماتا کم بخت. عجب یہ ہے
پھر جو خدا کے ساتھ ہو. آپ نے دیکھا کیا عجیب و غریب فقیر تھا موسیٰ بھی. جا میں چاہتا ہوں تو جا کے 300 برس کی قائم شدہ سلطنت فرعونہ مصر کو ذلیل کر، قوم عالین کو رسوا کر. اس نے کہا اب اللہ میاں کچھ تو خیال کرو، ایک اکیلا بندہ قتل کر کے آیا وہ مارا جاؤں گا. آگے سے بڑا سادہ سا ہے، میں تیرے ساتھ نہیں ہوں. یہ جو آپ دیکھتے ہو چینج، کبھی یہ طالبان، یہ داعش، ان بیوقوفوں کو یہ جملہ نہیں آتا کیا میں تیرے ساتھ نہیں ہوں. وہ ساتھ ہوگا تو ایک موسیٰ کافی ہے، نہیں ہوگا جو مرضی کر لو، پھر جو مرضی کر لو، جتنی مرضی افواج اکٹھی کر لو، کچھ نہیں ہو سکتا. بیکاز ہی مینز اس نے بڑے مزے کی بات کہی نا قرآن حکیم. تم کو ہم نے 5000 ملائکہ سے مدد دی بدر میں، ہم چاہتے تو ان کے بغیر بھی کر دیتے، صرف تمہیں سائیکولوجیکل سہارا دیں گے، کچھ اللہ کا تمہیں نظر آ جائے نا. ورنہ اگر اس کے بغیر ہوتی نا تو انہوں نے اپنے اوپر ناز شروع کر دینا تھا. انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے تو میں بیچ کا لنک کبھی کبھی اللہ دکھا دیا. ورنہ ملائکہ کی کیا ہمت کے خدا کے حضور کے ہم نے فتح دلائی، کسی کو کوئی ہمت جو پوری کائنات کو متغیر کر سکتا. ایک پتھر پھینک دوں، ایک پتھر، یہ تمام حیات انسانی خواب و خیال ہو جائے. اس کے بارے میں اس قسم کی فضول ناقص کیا سارائیاں کرنا کہ کوئی فیوریٹ بیٹھے ہوئے اس کے، یہ بڑی فضول سی بات ہے. ہر آدمی کو اس چیز سے خوف ہے کہ اسے خدا کی طاقتوں سے ملوث نہ ان میں کر لیا جائے. انہوں نے کہا کہ تم چاہو تو میرا انکار کرو، چاہو تو انکار کرو. اس میں یہ ہے کہ آگے تم چاہ بھی نہیں سکتے اگر میں نہ چاہوں، اور ہر کسی کو میں ماتھے سے پکڑا ہوں. یار دیکھو بہت بڑا ٹیچر ہے، وہ بہت بڑا استاد ہے. جس مسئلے پہ اس نے کہا کہ چاہو تو اس میں اس نے چاہا تو آپ کو اجازت دے. اپنی طاقت کا بیان کیا، اگر میں چاہوں تو تم کچھ بھی نہیں کر سکتے، میں نہ چاہوں. مگر کہیں اس نے چاہ لیا، یہ اس کی چاہتوں کا نقصان ہمیں پہنچ گیا. اچھا سر، یہ جو دلوں میں جاننا ہے اللہ نے، کس دل میں اللہ نے جاننا ہے، یہ فیصلہ اللہ نے کرنا ہے یا ہم نے انیشیٹ کس میں؟ کیا مطلب؟ یعنی جس طرح اللہ کسی دل میں جاتا ہے، اللہ نے کس دل میں جاننا ہے، گھر کرنا ہے، یہ اللہ نے فیصلہ کرنا ہے کہ اب اس دل کو میں نے سلیکٹ کرنا ہے، یا ہماری طرف سے کوئی ایسا کس طرح؟ یار یہ ٹیکنالوجی بڑی مزے کی ہے، یہ رسپانس اور یہ آنسر اور رسپانس کی ٹیکنالوجی. میں نے بتایا اگر میں اپنے ذہن سے دیکھوں، میں اوپر جاتا ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ بہت بڑی ایک اسکرین لگی ہوئی، اس پہ کروڑوں اربوں ڈاٹس اینڈ ڈاٹس لگے ہوئے، بہت سارے ملائکہ ان کے اوپر بیٹھے ہیں. حضور نے فرمایا تھا جب میں اس سے آگے گیا سدرا سے تو مجھے فرشتوں کے کلموں کے چلنے کی آوازیں آتی. وہ آوازیں کیسی ہوتی ہوگی؟ کلکس. آپ نے کبھی دیکھا وہ کمپیوٹرز پہ کلکس لگی ہوتی ہیں، ٹک 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 ہو رہی ہوتی ہے. اوپر بھی ایک بہت بڑے، پتہ نہیں کتنی بڑی سکرین ہے. ظاہر ہے اگر ہمارے اپنے سائزوں سے بڑی سکرینیں ہو سکتی ہیں 8-7 فٹ کی، تو اوپر کی 8-7 ہزار فٹ سکرین بھی ہو سکتی، جس میں پوری دنیا کی سکرین لگی، وہ ڈاٹس اور ڈاٹس اندھیرے میں. پھر کوئی بوڑھی آ گری نا، اس نے کہا اللہ، وہ ڈاٹ تھوڑی سی روشن ہو جاتی، کلک ہو رہے اللہ. وہ کہتی یار، وہ کہ یار اس کی زبان سے اللہ نکلا، ذرا دیکھو تو صحیح، آگے چلتا ہے. وہ پھر بوڑھی اٹھ کے کہ تیری فلانی ٹینگی فلانی ٹینگی، وہ تھی ڈاٹ ختم ہو جاتی. ایک اور بڑی جو ڈیش چل رہی ہوتی ہے ادھر سے ایک لائٹ پھوٹتی ہے، وہ پورے چوکنے ہو جاتے. وہ کہتے ہیں اچھا اس کو دیکھو تو صحیح. ایک بندہ ایک تسبیح پڑھ رہا تھا، کہ اس کو مارک کرو، اس کا ایک دائرہ جیسے آپ نکالتے ہو نا کمپیوٹر سے آگے کر لے چیزیں، زوم کر، اس کو زوم کر، وہ زوم ہوتا ہے. اگلے دن غائب ہوتا ہے وہ بندہ. اس پہ انتظار کیا یعنی آگے آ جائے گا آ جائے گا آ جائے گا، نہیں آتا. اس نے کہا اچھا واپس کر دو اس کا، یہ ویسے ہی تھا. یہ ایک آدمی ہے جو اللہ کے پیچھے پڑا ہوا ہے، وہ تسبیح کر رہا ہے.
اس کہتے یار اس کو ذرا کرو، یہ کیا کر رہا ہے، ہاں یہ کس ایکٹیویٹی میں پڑ گیا، جو روزانہ 10ویں پڑھ رہا ہے، اچھا اس کو زوم کرو، قریب لاؤ، پھر قریب لا کر کے اس کو تواتر دیکھو، جب تواتر دیکھا گیا تو کافی ڈھیٹ ہے، یاد الہی میں لگا ہوا ہے، کسی کو اس کو اور قریب لاؤ، جب وہ بہت قریب آ جاتی ہے پھر اس کو کنورٹ کر دو، دوسرے سکرین پہ لے جاؤ، وہ اسپیشلائز سکرین، اس اسپیشلائز سکرین پہ خداوند کریم یہ کہتا ہے کہ لوگ براہ راست میرے لبادے کے تلے آئیں گے، ان میں اس کا انٹرسٹ وہ عام روٹین سے نکال لیا جائے، پھر ان کے بارے میں حکم ہوتا ہے، اے ملائکہ سن لو، اگر کوئی ان سے لڑے تو اس سے میں خود لڑوں گا، سارے ذی حیات کو کہہ دو ان بندوں کو نہیں چھیڑنا ہے، یہ تو کمال کے لوگ نکلے ہیں، عجیب و غریب، یہ تو مجھے یاد کر رہے ہیں۔ دیکھو خدا کی غیرت یہ کہتی ہے کہ وہ غرض کے تحت بھی یاد کرنے والوں کی قدر کرتا ہے، مگر جو خام خواہ یاد کرنا شروع کر دے وہ پوچھتا تو ہے یار ان کے دل میں کیا آ گیا۔ یہ وہ تعلق ہے جسے خدا کبھی بلا نہیں سکتا۔ فَاذْكُرُونِي يَذْكُرْكُمْ کا مطلب یہ ہے کہ they are under special notices and God keeps a constant watch on those people، اور پھر ان کو معزز تر کرنا۔ مگر ایک بات ہے، اب ایسے لوگوں کی مصیبت آ جاتی، مصیبت کیوں آتی ہے؟ دیکھو عورت کا بچہ ہونے لگتا ہے، اس میں گنجائش نہیں ہوتی پیدائش کی، کوئی گنجائش نہیں ہوتی، وہ بچہ تو اتنا بڑا ہوتا ہے، بیچاری عورت کہاں سے یہ بچہ پیدا کرے گی، پھر اس پہ وہ ہولے ہولے دباؤ ڈالتا ہے کشادگی کے لیے، اس کی نفسی اور بدنی کشادگی کے لیے، اس کو صبر بھی دیتا ہے، اس کو حوصلہ بھی دیتا ہے، اس کی مینٹل کنڈیشنز میں اشتیاق بھی پیدا کرتا ہے۔ 9 ماہ کے بعد شی از ایبل ٹو گیو اپ۔ اسی طرح ہم سب لوگوں کے نفس کشادہ نہیں ہوتے، تنگ ہوتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں ہم مصیبت برداشت کر ہی نہیں سکتے۔ Nobody on God like to live a life of misery and improper conditions۔ پھر اللہ ان پہ پریشر ڈالتا ہے۔ یہ تسبیح والوں پہ گردشیں اس لیے آتی ہیں تھوڑی تھوڑی، ان کی قوت مقادمت بڑھاتا ہے، حوصلہ بڑھا۔ He wants to see them the best ones۔ یہ جو ان پہ مصائب آتے ہیں وہ اس وجہ سے آتے ہیں۔ پھر رفتہ رفتہ ان کی انٹیگریٹی بڑھاتا ہے، کلاسیفائڈ عزتیں بڑھاتا ہے، حتیٰ کہ ان کو اس قابل کر دیتا ہے کہ کہہ سکے now they are fit enough to walk on my path۔ یہ جو تسبیح والوں کی گردشیں اس وجہ سے سر دیکھ رہا تھا آیت شروع ہوتی وہاں سے بتائی تھی، جبکہ آپ کی طرف سے جو ملتی ہے وہ عالم الغیب و شہادت نہیں یہ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادت هو الرحمن الرحیم۔ شروع میں اعوذ باللہ السمیع العلیم، ہاں یہ جو میں بتاتا ہوں اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اس کو 3 دفعہ پڑھنا، یہ میں نے حدیث ابو درداء سے لیا۔ ابو درداء کی حدیث مبارکہ ہے، ایک حضرت ابو درداء نے فرمایا کہ جس نے 3 مرتبہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم پڑھ کر 1 مرتبہ سورہ حشر کی تلاوت کی، اس پہ خدا متمکن کرتا ہے 70,000 فرشتے، جو اس کی صبح سے لے کر شام تک حفاظت کرتے ہیں، اور شام سے صبح تک۔ اب یہ میں نے جو اعوذ باللہ السمیع العلیم حضرت ابو درداء کی حدیث سے لی، اور تسبیح تو قرآن میں موجود تھی، مگر شیخ عبد القادر جیلانی نے اپنی واحد مصدقہ کتاب فتوح الغیب میں کہ اگر تجھے اللہ کی قربت عزیز ہو تو سورہ حشر کی آخری آیات کی تلاوت کر، وہاں سے لی۔ اس لیے ہمارا شیخ عبد القادر سے ایک وہ ہوتا ہے نا انسٹرکشنل واسطہ بن جاتا ہے، انسٹرکشن آتا ہے۔ یو مے ناٹ فائنڈ ہم سیم اراؤنڈ، مگر ایک انسٹرکشن واسطہ بن رہا ہے کہ ہم ان کے کہے پر اشارتاً یہ تسبیح جو ہم نے اختیار کی، اور پھر ہمت ہے 7 دفعہ پڑھ لو، 30 33 دفعہ یا 100 دفعہ پڑھ لو،
یا زیادہ پڑھ لو، پھر آپ کی ہمت ہے۔ سر اب ہم نے پوری صورت پڑھنی ہے، یہ بھی آخری آیات پڑھ آخری 3 آیات، ان میں 21 اسماء الہیہ ہیں، اور سب سے بڑا فائدہ ہے کہ اگر آپ ان کو 100 دفعہ پڑھو گے تو 21 دفعہ کی تلاوت ہو جائے گی، 1 دفعہ پڑھو گے تو 21 دفعہ کی ہو جائے گی۔ یہ بہت بڑا فائدہ یہ ہے، اور اس میں تمام جلالی اور جمالی نام جو سو کالڈ پہلے لوگوں نے بکھنڈ پھیلایا ہوا تھا وہ سارے یکساں ہو جاتے ہیں۔ جلالی ناموں کی صفت یہ ہے کہ وہ ذرا نفس کی ان پیچیدگیوں کو صاف کرتے ہیں، جیسے ڈرلنگ مشین نہیں ہوتی، کسی جگہ ہلکی چاہیے کسی سخت، یہ سخت قسم کی ڈرلنگ مشین ہوتی ہے جو غیظ القلوب کے ان لمحات ان چیزوں کو صاف کرتے دلوں میں سختی سے اٹکے ہوئے ہوتے، اس لیے ان کو جلالی کہتے ہیں۔ جلالی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ دھماکے سے آپ کو خودکش بامبر بنا دیں گے، ایسا نہیں ہوتا۔ جی 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 بین الاقوامی حالات کو دیکھتے ہوئے کیا لگتا ہے کہ زمانہ قریب ہے مہدی علیہ السلام؟ پاکستان کو ذرا اونچا ہونے دو، فی الحال تو پاکستان کا زمانہ اچھا آ رہا ہے، انشاءاللہ تعالی اگلے 10 برسوں میں ایک بہت بڑی معاشی قوت کی حیثیت اس کی تعمیر ہوگی، لوگ خوش حال ہوں گے تو کچھ ایمان والے بڑھ جائیں گے۔ ابھی تو بھوک اور افلاس اور غربت کی وجہ سے بہت سارے شیطانی حربے کامیاب ہو رہے ہیں۔ انشاءاللہ they will be thrown back، پاکستانی people will learn to be honest good، اب بھی ہیں مگر اب تو بڑی مصیبت میں ہیں، ایمانداری مصیبت میں ہے، تو جب ایماندار جو ہیں وہ بے ایمانوں سے 1% بڑھ جائیں گے تو پھر اس ملک میں خروج مہدی کے وقت کے لوگ بھی پیدا ہو جائیں گے اور وہ قریب ہو جائیں گے، ظاہر ہے قریب ہی آ رہے ہیں، خان صاحب بہت قریب ہے۔ سر خان صاحب استعفے کی شرط سے دستبردار ہو گئے۔ وہ دیکھو یہ پتہ نہیں ویسے لوگ کیسے اندازے لگاتے ہیں، میں تو بہت پہلے آپ سے کہہ چکا تھا کہ یہ چیزیں وہ نہیں ہیں جن پہ ہم گمان کریں۔ اب بعد میں میرے اپنے کچھ شاگردوں نے خاصا مجھ پہ طنز بھی کیے اور بہت، تو بلکہ خود خان صاحب کا فون آیا میرے آئرلینڈ جانے سے پہلے کہ وہ مجھ سے ملنا چاہتے تھے، تو میں نے ان سے یہ عرض کی کہ اب آپ سیاستدان نہیں مدبر بن کے آنا چاہتے ہیں تو آؤ، بات سننے کے لیے ماننے کے لیے آنا چاہتے ہو تو آؤ، ورنہ پہلے بڑے مشورے آپ نے میرے خوار کیے ہیں، تو مجھے کوئی شوق نہیں ہے، مجھے کوئی شوق نہیں ہے کہ آپ کو مفت اور مشورے دوں اور پھر ان کو ضائع بھی ہوتے دیکھوں۔ آنا ہے تو اب عقل مندوں کی طرح ہے، مگر وہ لگتا نہیں ہے کہ اس کا مینٹل سٹیٹس کو امپروو ہوتا، لگتا نہیں۔ اچھا سر، لوگ بڑا اعتراض کرتے ہیں اور آپ کے تنقید بہت کر رہے ہیں کہ کیا آپ کا پہلے والا رویہ ٹھیک تھا جب آپ اس کی بہت زیادہ سپورٹ کرتے تھے؟ اس میں چینج تو کوئی بھی نہیں آئی، پہلے والے رویے کہ آپ جتنے جملے دیکھنا چاہو دیکھ لو، میں نے تو یہی کہا کہ 3rd آپشن کریٹ ہو رہا ہے، اس کے علاوہ تو میں نے کچھ نہیں کہا۔ آپ نے کبھی کہا، میں نے کہا کبھی کہ یہ وزیر اعظم بنے گا؟ میرا تو خیال ہے میں نے کبھی نہیں کہا، میں نے یہی کہا کہ چونکہ ایک طرف بہت بڑی قوت جو ہے وہ ایک گروہ کے ہاتھ میں چلی جائے گی جیسے شریفین کے ہاتھ میں، تو اگر ان پہ کوئی چیک نہ رہا تو پھر خطرات ہیں، تو میرا خیال is enough botheration for them اور they should behave، ان کو اب ڈر تو پڑ گیا، they will deliver something within these years اور انشاءاللہ میرا پاکستان بہتر ہوگا۔ جہاں تک ان کا ہے واسطہ ہے، probably he does not have any، جو میں ان کے ساتھ ان کو جانتا ہوں، ایک لوکل سی گورنمنٹ ہی اچھی طرح سنبھال نہیں سکتے، پاکستان کو تو ذرا مشکل ہوتا ہے، تجربہ بھی نہیں ہے، پھر اصولاً تھوڑی دیر کے لیے اگر یہ جا کے اپنی حکومت میں بیٹھ جاتے، وہاں ان کو امور مملکت سے شناسائی ہوتی، پھر اپنی اس جگہ کو بہتر بنا کے تو ویسے ہی لوگوں نے ان کے حق میں چلا جانا۔ ابھی جو نظر آ رہا ہے کہ دھرنوں کی طرح یہ 1 2 4 اور جلوس کریں گے تو آبادی کم ہونی شروع ہو جائے گی، جیسے سائیوال میں وہ تعداد نہیں تھی، آگے اور کم ہو جائے گی اور کم ہو جائے گی۔ سردی کہہ رہے ہیں سردی سر، لوگ بنیادی وجہ جاننا چاہتے ہیں، کیا وجہ ہے کہ آپ نے ان سے اپنی گائیڈنس اور سپورٹ کیوں بند
بڑی سادہ سی وجہ یار وہ یہ ہے کہ جو کچھ عرصہ پہلے جب میری ان سے ملاقات ہوئی تھی تو دیکھو ہم عام آدمیوں سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ وعد کریں بدل دیں وعدہ نہ پورا کریں. میں اپنے آپ کو بھی عام لوگوں میں رکھتا ہوں, بعض اوقات میں بھی اپنے وعدے پورے نہیں کر سکتا, مگر جب آپ قوموں کو لیڈ کرنے کے دعوے رکھیں تو لیڈر کی کوئی کوالٹی تو ہمارے پیش نظر ہونی چاہیے. تو میرے پاس گواہ موجود ہیں, ایک نہیں دو موجود ہیں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ بہت بڑی ایک کمٹمنٹ کی, وعدہ کیا, اور اگر میں ان کے وعدے کو سچا مان لیتا تو میرا خیال اللہ نے مجھے بھی رسوائی سے بچایا. میں نے ان کو سچا نہیں اس وقت مانا, وہ تو میری احتیاط تھی. اب مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ انہوں نے ایک بھی اپنا لفظ آنر نہیں کیا. اب جانے میں مجھے یہ دشواری ہے کہ فرض کرو کسی نے مجھ سے پوچھ لیا کہ خان صاحب وعدے کے سچے ہیں, تو میں کیا کہوں گا اسے؟ جب میرے ساتھ ہی نہیں پورا ہوا تو میں کیا کہوں گا یہ وعدے میں سچا ہے؟ میرے ساتھ کی ہوئی پوری کمٹمنٹ جو ہے وہ بالکل خراب ہو گئی. اب میں لوگوں سے کیا جا کے, اس کمبخت نے مجھے شرمندہ کر دیا, بات کرنے جگہ چھوڑا ہی نہیں ہے, اب میں کیا کروں؟ تو میں نہ اس کے خلاف ہوں نہ حق میں ہوں. آنیسٹلی ٹیلنگ میرا ان باتوں سے واسطہ ہی کم ہوتا, نہ اس کی وجہ سے مجھے رنج ہوتا ہے نہ اس کی وجہ سے خوشی ہو رہی. یہ کوئی مسئلہ نہیں. میرا مسئلہ یہ ہے کہ اب میں لوگوں سے کیا جا کے کہوں کہ ویری آنیسٹ, ویری کمیٹڈ اور یہ ویری ٹروتھفل. اب کیسے کہوں گے ٹروتھفل ہے جب میرے اپنے ساتھ میرا کیا ہوا اس نے عہد و پیمان ایک شمع برابر بھی اس کا احترام نہیں کیا. اگر 10 میں سے ایک آدمی کا ٹروتھ بھی اسٹیبلش میں کہتے یا چلو کچھ مجبوریاں تھیں, یا خود یہ کہہ دیتا کہ پروفیسر صاحب میں یہ نہیں کر سکتا, میں نے فلاں سے مشورہ لینا ہے فلاں سے لینا, تو بھی میں اس کا عذر قبول کر دوں. ایسی تو کوئی چیز ہی نہیں تھی. ہی ویری کلیئرلی سیڈ ٹو می کہ دس از ڈن, مگر آپ میری کچھ اور مدد کریں. اب اس کے بعد میرے پاس کیا گنجائش کو اچھا برا کہنے کی. سو میرا خیال ہے جو ٹوٹلی کاٹ آف, میں نے اس پہ کبھی رائے بھی نہیں دی, پرسنل کبھی رائے بھی نہیں دی. ہاں شاید ایک لفظ بحثیت استاد کے کہہ دیتا ہوں کہ کچھ بیوقوف ہے اور کیا کر سکتا ہوں. نہیں میرے پاس تو کوئی نہیں رہے, سچی بات میرے پاس تو رجوع کی کوئی نہیں, مگر برداشت تو ہوتی ہے. اگر کل کو موصوف کسی میں کو خدا تو نہیں لگا ہوا, اور اللہ جو ہے بعض اوقات قوموں کو اچھوں سے بعض اوقات بروں سے آزماتا ہے, اور اگر اس کو اقتدار مل بھی گیا تو بھی میرا کوئی واسطہ نہیں ہے. اٹس اپ ٹو ہم ہاؤ ٹو کنڈکٹ اینڈ ایکسیکیوٹ ہز اون ورژن آف لائف. تو میرا تو مسئلہ نہیں ہے, وہ اس کا مسئلہ ہے. اور پھر ہم اس وقت کیا اس پہ دلیل دیں گے 3-4 سال کے لیے, اگر 5 سال حکومت کر بھی جائے تو کیا اب اس کو ساری جلدی اپنے 62 برس کا ہونے کی وجہ سے پڑی ہوئی ہے. نہیں لیکن عمر کی بات. 80 سال بھی گناہ کرتا رہے تو ایک بار لا الہ الا اللہ کو سبحانہ کا انی کنت من الظالمین کہ تو اللہ بہت معاف کر دیتا ہے. معافی کی گنجائش تو آپ نے سر ویسے بھی 3 طلاقیں ایک ہی باری میں دی. یا دیکھو بات سنو, ایک المیہ نہیں ہوا. میں جسے وقت کا مسلمہ کذاب کے بعد جسے دوسرا کذاب سمجھتا ہوں, اگر آپ میں تھوڑی سی عقل ہوتی تو اس کے ساتھ تو نا ہاتھ جوڑتے. جی وہ قاضی کے بارے میں اپنی لینگویج نہیں چھپا سکتا, چونکہ اس نے سارے جھوٹ اللہ کے رسول پہ بولے, اس کا میں کوئی لحاظ نہیں کروں. اب اگر ایک شخص خود ہی دیکھو کتنی ٹریجڈی کی بات کہ ثواب والا ثواب کو بڑھتا ہے, عذاب والا عذاب کو بڑھتا ہے. اگر کوئی رہی صحیح کثر تھی تو موصوف نے اس کو جان کر کے پوری کر. ہاؤ آن گاڈز ارتھ میں سرورت قادری سے فرض کرو یہ پوچھتا ہوں جو اس کے ساتھ اس کی تعریف کر رہا ہے کہ تو کیسا جی بریلوی ہے. فرض کرو اگر وہ بریلوی ہے, میں سمجھتا تو کیسا بریلوی ہے جس شخص کے بارے میں تجھے پتا ہے کہ خدا کے رسول کے بارے میں جھوٹ بول رہا ہے, تم کیسے اس کی تائید کر رہے. یا کسی شیعہ سے پوچھ لیتا ہوں جو اس کے ساتھ ہیں, بس جب تم کو ایگزیکٹلی پتا ہے کہ جب یہ باتیں کر رہے اس وقت بھی جھوٹ بول رہا ہے تو تم کیسے اس کے ساتھ ہو. تو ان لوگوں کے معیار صداقت جو ہیں ٹوٹلی باطل ہو جاتے.
ان پر ہمارا کسی قیمت پہ کوئی اعتبار کی گنجائش نہیں بنتی، کسی قیمت پہ۔ میں تو اس شخص کو ٹالریٹ کر ہی نہیں سکتا جو اتنی واشگاف لہجے میں اللہ کے رسول پہ جھوٹ بولتا۔ وہ 1500 برس میں کون سا مسلمان اٹھا جس نے کہا کہ میں شفاعت رسول سے محروم کر دیا جاؤں؟ کوئی بندہ سوچ سکتا ہے یہ بات کہنا؟ میں تو کہتا ہوں آپ سر تاپا گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہو، آپ کے پاس ایک شمع برابر نجات کا چانس، تو بھی آپ شفاعت رسول سے محروم ہونے کا اعلان نہیں کر سکتے۔ اور بدقسمتی سے اس وقت بھی موصوف جھوٹ بول رہے تھے جب جملہ کہہ رہے تھے، تو پھر کم از کم ایک بات تو سمجھ آتی ہے نا کہ یہ سودا کر بیٹھا ہے، خود اپنی زبان سے سودا کر بیٹھا ہے۔ اگر آپ بھی ایسے بے شفاعتی کے ساتھ ہاتھ جوڑنا چاہیں تو پھر آپ کی کیا اصلیت رہے گی، میری کیا رہے گی؟ اس لیے کچھ باتیں بہت واضح ہیں، اگر لوگ نہ سمجھے تو نہ سمجھے۔ بہت شکریہ۔ آل بیسٹ، گڈ لک۔